بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں ڈھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھے کو در خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی پیدا پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت۔
نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آقا واہ 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 سلمان کیا بات ہے. سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے. ایسے ہمیں آپ اللہ آپ کو لمبی عمر ہمیں ایسے نعتیں سناتے رہیں اور ایسے ہی سحری میں آپ لوگوں کی غلطیاں تھوڑا کم نکالے بٹ اللہ کرے جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی ہمارے کنٹیسٹنٹ جو بھی آئیں وہ بھی اتنا اچھا پڑھیں. آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے بیٹا اس کے بعد. ہاں آپ کہیے آپا شکریہ. ہاں آنے مجھے السلام علیکم جی. اور آج کا 18واں روزہ اور اتنی جلدی وقت گزرا بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کل ہم پہلے تیاری کر رہے تھے کہ پہلی رمضان ٹرانسمیٹ میں جانا ہے. آج کا 18واں روزہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر 19واں روزہ پھر 3 دن آ جائیں گے جو کہ سو کے اس کے بعد پھر مجھے تو بلال بھائی لگ رہا ہے کہ اس بار کنفرم 26 کو جو ہے نا وہ عید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ممکنہ طور پہ کیونکہ اس بار انہوں نے کہا ہم پشاور میں چاند دیکھیں گے. پشاور میں دیکھا تو نظر آ جائے گا. مجھے لگتا ہے ہم مسائل کو حل کرنے والوں میں سے ہیں مسائل بڑھانے والوں میں سے نہیں ہے. اگر پشاور میں بھی جا کے دیکھا جائے تو وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے وہاں بھی وہی چاند ہے جو کراچی میں ضرور جانا چاہیے. یہ جو ابھی اس نے نعت پڑھی بڑا خوبصورت کہا یہی تو وسیلہ ہے جس کے تعلق اور نسبت سے ہم اللہ کے رسول سے نبی سے محبت کرتے ہیں. جو نسبتوں کا طریقہ ہے اس میں بہت سے ہمارے ایسے بھائی اور دوست بھی ہیں جن کا کہ یہ نقطہ نظر نہیں بھی ہے اور ہم اس کا بھی اتنے ہی ایمانداری سے احترام کرتے ہیں جتنا ہم اپنے نظریے کا احترام کرتے ہیں. اس میں جو اختلافی پہلو ہے نا ودیہ یہ ایک بڑے لطف کی بات ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. یہ وجہ جو ہے نا یہ صرف علمیت کے راستے ہیں. کون کس علم پہ چل رہا ہے. مثال دوں چھوٹی سی. ایک شخص جب بہت زیادہ عالم بنتا ہے ہم اسے کہتے ہیں مفتی صاحب ہے یہ اور وہ فقہ کے علوم پہ حاوی ہوتے ہیں اور اس پہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے نکاح کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں ہماری طلاق کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. جتنے بھی احکامات ہیں قرآن حکیم میں اگر لکھائی قرآن کی آپ لیں تو وہ کالے رنگ کی آپ اس ساری لکھائی کو اکٹھا کر لیں تو اس کا 1 اسکوائر فٹ ایریا بن جائے. فرض کیجئے یہ 100 فٹ بن جائے. اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ صرف 8% ہیں. صرف 8%. چلیں اپنی غلطی کو میں آدھا کر دیتا ہوں 12% کر لیتے ہیں 16% کر لیتے ہیں 20% کر لیتے ہیں. احکامات نہیں ہے. جو ان احکامات کو جانتا ہے وہ مفتی بن جاتا ہے. وہ مفتی بن جاتا ہے. جو وہ 80% ہے قرآن حکیم اس کو جاننا بھی تو کسی کی ذمہ داری ہوگا نا. اس میں تاریخ ہے اس میں جغرافی ہے اس میں بیولوجی ہے اس میں کیمسٹری ہے اس میں فزکس ہے اس میں فلسفہ ہے اس میں مابعد الطبیعات ہے. تمام علوم جو کائنات میں آئندہ بھی آئیں گے وہ قرآن حکیم میں ہے. جو ان 80% کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں ان کا نظریہ جو ہے وہ ظاہر زیادہ وسیع اور بالا ہوتا ہے. جو نہیں مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دوں فلسفہ اور مابعد الطبیعات کہتے ہیں میٹا فزکس کو. اللہ کے نبی کے رسول کے ساتھ ایک صحابی جا رہے ہیں اور صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے. آسان ترین سوال اس کا جواب انتہائی مشکل. کائنات میں کون دے گا اس کا جواب دنیا کیا ہے. رسول پاک کہتے ہیں ان 4 لفظوں کا جواب ایک لفظ میں دیتے ہیں خواب. اب میں اور آپ یہاں بیٹھے ہم خواب ہیں. میں اور آپ تو حقیقت ہیں ہمیں تو نہیں یقین آئے گا لیکن نبی کہہ رہا ہے کہ میں اور آپ خواب ہیں. اس لیے میرا اور آپ کا یہ ایمان ہوگا کہ میں اور آپ اس وقت حالت خواب میں ہیں ہم حالت حقیقت میں نہیں ہیں. یقین نہیں آ رہا نبی کی بات پہ یقین آ رہا ہے. کھلے گی تو دیکھیں گے کب یقین آنا ہے جب ہم قبروں میں ہوں گے اور آنکھ کھولیں گے تو یاد آئے گا کہ ہم جب یہاں بیٹھتے تھے تو وہ خواب تھا. اب اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو ادراک اور فہم ہوگا فلسفے کا بھی مابعد الطبیعات کا بھی اور سائنس کا بھی. اگر نہیں ہوگا تو وسیلے کو سمجھنا آسان نہیں. اس لیے میں ادباً اور عاجزاً ایک جملہ کہتا ہوں دین جو اللہ کی طرف سے آیا جو رسول نے دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اعلیٰ ترین اور بلند پایا علماء چاہیے. اس کے بغیر کہانی پوری ہوتی نہیں ہے. ورنہ ہم انہی 8% میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں جن میں احکامات وہ ضروری ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ سمجھنے کے لیے بھی آپ کو متقی ہونا پڑتا ہے. اور اس میں ایک جملہ یاد کر دیکھیے قرآن واحد وہ کتاب ہے اور عربی واحد وہ زبان ہے جہاں پہ
جو الفابیٹس ہیں, جو حروف ہیں, ان کے بھی معنی ہیں. الف لام میم, الف کے بھی معنی ہے, زیر کے بھی معنی ہے, زبر کے بھی معنی ہے. پیش لگا دے اس کا معنی بدل جائیں گے. خیر ڈسکشن کو آگے, ہم ڈسکشن جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور ابھی جو آج ہماری پہلی جو گیسٹ ہیں, ہماری بہت ہی پیاری بہن ہے, بہت ہی پیاری فرینڈ ہے, اور ہماری طرح ایک طرح سے سما فیملی کا حصہ اس لیے کیونکہ اللہ نے جب ان کی فیملی میں ان کی خوشی کا جب دن آیا تو وہ خوشی کا دن انہوں نے ہمارے پاس آ کے سیلیبریٹ کیا, ہمارے ساتھ اپنی خوشیاں منائیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ خوشیاں منائیں اور اللہ ان کے حصے میں کوئی غم دے ہی نہ, جس کے لیے ہم اس کے لیے بھی اکٹھے اللہ نہ کرے نہ کسی. تو زوردار تعلیم والی بہت ہی پیاری بہن, بہت ہی زبردست ایکٹریس ہے آروہا خان. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. رمضان مبارک. رمضان مبارک. کیسی ہیں؟ ٹھیک. میں بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ٹھاک ہے جناب؟ روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ بہت اچھے جا رہے ہیں روزے, اور 2-4 دن تو ریکارڈنگ چل رہی تھی, شوٹ چل رہی تھی, بڑے ٹف روزے تھے, مطلب کام ہی نہیں ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا بریک دیا ہے کام کو کہ روزے گزر جائے. یعنی کہ سارے کام بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ؟ نہیں, ریکارڈنگ چل رہی تھی نا, پروجیکٹ کیونکہ آن ایئر ہے عید کے بعد, تو وہ ساری چیزیں چل رہی تھی. چلیں, آروہا سے بہت ساری باتیں کریں گے, لیکن ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ سہل رمضان کی طرف. جی, تو سہل رمضان میں ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری بلقیس آپ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر بلقیس, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک بلقیس صاحبہ. ہاں, آج پرپل چیزوں کے جو آپ نے ذکر کیا تھا, جامن آ گئے, بینگن آ گئے, اور بند گوبھی. ہاں سب, اور پاپا, اور ہاں ویسے اس میں بھی گینے کی پیازی رنگ آ جاتا ہے, پرپل کلر, یہ بھی پرپل کی فیملی میں شامل ہوتا ہے, موو میں بالکل آ جاتا ہے. اور آپا یہ کیا ہے؟ یہ میری پیسٹ وغیرہ پہلے سے بنوا کے رکھ لی ہے نا, کہ تاکہ یہ جامن کا اور چقندر کا پیسٹ ہے. اچھا آپ ویسے جامن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شوگر پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. کبھی سنا, کبھی ٹوٹ کے آزمائیں؟ ہاں نہیں, میں نے سنا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ, کیونکہ میری امی کو شوگر ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جامن, کریلا, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں. جامن کی گٹلی بہت اچھی ہوتی ہے. جامن تو اچھا ہوتا ہے, جامن تو آپ ایک مقدار میں کھا سکتے ہیں, لیکن یہ موسم ہے اس کی گٹلی اور آم کی گٹلی اور میتھی دانہ, ان تینوں کو پیس کر پاؤڈر بنا لے, پھر 1 چمچ دہی کے ساتھ ہر کھانوں کے ساتھ کھایا جائے, تو یہ شوگر کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور جن کی فیملی میں شوگر ہوتی ہے, جیسے ایک ایج میں آ کے ہو جاتی ہے, اور جو پری ڈائبٹک کہلاتا ہے, ان کے لیے تو یہ آب حیات ہے. پھر وہ پرولونگ جاتے ہیں, پھر ان کو شوگر ہوتی نہیں. اچھا, جامن ساتھ ساتھ جی, جامن کی گٹلی, آم کی گٹلی اور میتھی دانہ, تینوں کو, جیسے ان دونوں کو سکھا کر, اور میتھی دانہ ہم وزن لے کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں, اس میں سے 1 چمچ دہی کے ساتھ ہر کھانوں کے ساتھ, جیسے کھانا کھایا اس کے بعد کھا لیں, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک تھوڑی آپ کو میں سناتی ہوں, جب آپ نے جامن کی گٹلی کی بات کی تو بچپن سے بڑا سنتے آ رہے تھے کہ ہائے جامن کی گٹلی کو کبھی گھر میں نہیں پھینکنا چاہیے, جن آ جاتے ہیں کھانے, گھر سے بہت دور جا کے نہیں پھینک کرو. تو سننے میں آتا ہے, اچھا اسکول میں اچھا ایسا ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کتنے فائدے ہیں اس کے. جی, پہلے آپ چیزیں ہم کیا بنائیں گے؟ پہلے میں بالوں کے لیے بتا دیتی ہوں ساری چیزیں. آج میں ایک ڈائٹ سوپ بھی بتا رہی ہوں, جو بند گوبھی سے, پرپل بند گوبھی سے بنے گا. اوبیسٹی کے لیے بہت اچھا ہے, خاص کر ایسیڈیٹی جن کو بہت زیادہ رہتی ہے, ان کے لیے بہت اچھا ہے. روزوں میں بہت زیادہ کھایا یا کچھ کیا جس کی وجہ سے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, تو یہ سوپ جو ہے, کیبج سوپ جو ہے, وہ آپ کے ٹمی کے مسائل کو حل کرنے میں, اور ایسڈ ریفلیکس یا السر پیشنٹ جو ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے. تو پہلے ہم ایسا کرتے, پہلے وہ سوپ بنا لیتے. جی ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اروہا بیٹا چولہا ہم سب سے پہلے چلائیں گے چولہا. ہاں, کل سے تمہیں بھیجنا بھی ہم نے بھائی کے پاس. چولہا چلانا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں, مجھے سب کچھ آتا ہے. اچھا, بنا لیتے گھر میں, کیا کھانے بنا لیتی ہوں. بلکہ ابھی میری تو رمضان میں چھٹیاں ہیں, تو میری ابھی مجھ سے ہی پکوا رہی ہیں افطاری, پکوڑے شکوڑے سب. ہمارے کوئی بنا کے لے آتی, ہم بھی ہے نا پا افطاری کرتے اس سے. اچھا, سب سے جلدی آ گئی نا. ہاں, تیل. اچھا, تیل کچھ لوگ زیتون کے تیل میں بناتے ہیں, زیتون کے تیل میں نہ بنائیں, یا تو کھوپرے کا تیل استعمال کریں, یا سرسوں کا, یا کوکنگ آئل کوئی اچھا سا. آپ نے اس میں تھوڑے سے پیاز ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو پیاز کو سوتے کر لینا ہے, بس جیسے ذرا سا اس کا پانی مر جائے, بس زیادہ نہیں. چلو شاباش, کام کرو. اچھا, پیاز اتنی بڑی بڑی مطلب رکھنی ہے یا باریک؟ بڑی رکھ لیں, باریک رکھ لیں, جتنا تمہیں. میں اگر کاٹتی تو ایسے نہیں کاٹتی, یہ جتنا ہم میری پیاری بچی نے کاٹا ہے. اچھا, زینب نے, اس سے میں بعد میں پوچھوں گی. زینب کاٹنی تمہاری. ٹھیک ہے, بس اس پیاز کو ہلکا سا, بہت زیادہ وہ نہیں کرنا ہے,
पकाना नहीं है प्याज को, प्याज भी कच्ची रहे तो अच्छा है, यानी कि बस का कलर जो हो वो हल्का सा हो जाए। हाँ ठीक है। और अगर मैं प्याज काटती तो मैं इसको जैसे अंडे के लिए काटते हैं ना आपा, मैं तो प्याज काटती नहीं, आंखों में पानी बहुत आता है। वो बहुत अच्छा होता है, वो आंखों की सफाई हो जाती है। ठीक है। आपने ये किया, इसमें आपने लहसुन डाला, लहसुन भी डाल दिया जी। बस देखिए हल्का सा बोलने लग गया ना, बस 2 से 5 मिनट में ये सूप बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसमें आपने लहसुन डाले, इन दोनों को हल्का सा जैसे खुशबू आ जाए लहसुन की, तो फिर आप इसमें जो है आपा, अगर ये डाइट के लिए तो इसलिए फिर आप कह रही कि कोकोनट हम ऑयल डाल दें तो ज़्यादा कोकोनट ऑयल बेहतर तो है। हाँ बहुत बेहतर है। कुछ लोगों को कोकोनट ऑयल की खुशबू से प्रॉब्लम होती है, तो प्याज और लहसुन जो है उसकी जो वो वाली खुशबू होती है उसको, अब इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ठीक है जी। ठीक है। और फिर अब इसमें जो मैंने पर्पल कलर की जो बंद गोभी होती है, बंद गोभी उसको पीस लिया था, अब ये इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, ये शामिल कर दिया। ये बोलेगा तो आप उसको ब्लेंड कर दिया था? हाँ मैंने ब्लेंड कर दिया था। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। बस इसके बाद जो है ना इसको ढक के पकाना होता है। जब आप बंद गोभी शामिल कर लें उसके बाद इसमें अब ब्राउन शुगर और सिरका, बेटा ये दे देना। ठीक है, ये सिरका? जी ये सिरका है। आपने असली जामन का सिरका, अगर आप चाहते हैं कि मोटापे से आप निजात हासिल करें, असली जामन का सिरका इसमें 2 चम्मच जाएगा। सभी चाहते हैं मोटापे से निजात। और इसमें जो है ब्राउन शुगर जो है वो 1 चम्मच आप इसमें डालेंगे, और इसमें सी सॉल्ट डालेंगे, यानी समंदर का नमक डालेंगे। सी सॉल्ट, वो भी आपकी मोटापे को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। बस ये आपने डाला। अच्छा, कुछ लोग इसमें टमाटर शामिल करते हैं, मैं टमाटर नहीं डालती तो मीठा हो जाए। हाँ नहीं, इसमें सिरका डाल दिया ना, फिर टमाटर का वो नहीं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी पानी। ठीक है, 4 ग्लास पानी शामिल करना है। ये पूरे दिन की खुराक होती है कैबेज डाइट जो करते हैं। यानी कि आपने बस सुबह से लेकर रात तक, सुबह का नाश्ता, खाना, दोपहर का खाना, नहीं रात इस तरह का तो मैं इस चीज़ को वो नहीं करती, मतलब कि पूरे दिन में आप इसके साथ जौ की रोटी, दलिया या इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। और साथ में ये कैबेज डाइट अगर आप करना चाहें तो ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं कीजिएगा, इससे आपका वेट एकदम से कम होता है। लेकिन कुछ देखिए, अगर आपको चक्कर आ रहे हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कमज़ोरी हो जाती है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप इस डाइट पे स्टक रहें। फिर आप जो है थोड़ा खाना पीना दूसरा कर लें। इसमें ब्राउन शुगर डालने का मकसद ये है कि आपको आयरन की पूरी न्यूट्रेंट मिल जाए। अगर आप शक्कर गुड़ को पढ़ें तो उसमें जो फौलाद भी होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी न्यूट्रेंट होते हैं, वो सब इसमें शामिल हो गया। अब ये जो है इसको ढक के हल्की आंच पे कितनी देर इसको पकाना है? बस इतना कि सब पानी क्रिस्पी रहे। नहीं पानी खुश्क नहीं करना ना। अच्छा, तो 4 ग्लास डाला है। खुश्क सूप आप नहीं, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ ना, मैं तो फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ। हाँ, बस ये है, इसको ढक के इतना पकाएं कि जो आपकी जो कैबेज जो है ये हल्की सी नरम हो जाए। हाँ। ठीक है, इसको जितना पेट में दर्द आप जितना मतलब कि बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसके न्यूट्रिएंट सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको इतना नहीं करना। और ये सूप डाइट करने से जो है आपका वेट भी कम होगा, और अल्सर पेशेंट के लिए अगर भी आज से हमारी खवातीन और अल्सर पेशेंट भी जो है आज से ये सूप बना के पीना शुरू कर दें तो ईद तक उनका वजन कम होने के चांसेस हैं? हाँ बिल्कुल, 3 किलो इससे कम हो जाएगा। बिल्कुल, रोजे भी साइज कम का सूट अभी से खरीदे। 3 केजी वजन आपका कम होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। पर बाद में खीर के कूंडे भी ना खा रहे हो ना आप इफ्तार में, वो भी देख लीजिए। डॉक्टर बिल्किस ने कह दिया तो बात तो होगी, लेकिन खीर खा लो। नो, कुछ भी मीठा, नो कस्टर्ड, नथिंग। जी, दूसरी चीज़ आप। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं जो बता रही हूँ वो मैं ये है कि आपने क्या करना है, चुकंदर जामन गुठलियों समेत पीसना है। जामन को गुठली समेत पीसना है। इसमें चुकंदर का पानी डालना है। ठीक है, ये मैं मिक्स बता देती हूँ आपको। इसमें हम दही डालेंगे। अच्छा, मुझे ये बालों का अच्छा लगता है, लेकिन आपा ने मुझे बताया था कि अगर वो उसकी भी ज़्यादती अगर आप बहुत ज़्यादा खाएं तो वो भी फैटनिंग है। जी, उससे भी थोड़ा उसमें भी शुगर वगैरह होता है ना बेटा, इस वजह से। और इसमें मैं आंवला पाउडर शामिल कर रही हूँ, और इसमें लहसुन, थोड़े से लहसुन, इन सबको लेके आप पीस लें। ये आपके बालों की ग़िज़ा बन गई। और बालों के लिए जैसे कल इतने लोग, अभी जो लोग आगे कोई सवाल करेगा बालों के लिए, तो मैं आपको अभी से बता दूं जवाब आपको पहले से मिल गया है।
دوبارہ میں بتا دیتی ہوں اس میں چقندر ہے کامنگ کی وجہ سے یہاں سے گنجی ہو گئی ہوں, آدھے بال ختم ہو گئے میرے. تو آپ یہ لگانا شروع کریں, اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ. ریپیٹ کر دیں تاکہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں بتا دیتی ہوں. 2 چمچ آپ نے دہی لینا ہے, 1 چمچ چقندر کا جوس نکال کے وہ لے لینا ہے, اور اس میں آپ نے 2 سے 3 جامن گٹلی سمیت پیس لینا ہے, آملے کا پاؤڈر, اور 1 جوا لہسن کا, دیسی لہسن کا پیس کر اس میں مکس کر لیں. اس کو بالکل کریم کی شکل بنا لیں. جی, اس کو کریم بنا لیں. کریم بنانے کے بعد جیسے آپ نے جہاں جہاں سے آپ کے بال جا رہے ہیں, یا بالوں میں بہت زیادہ کھجلی ہے یا ڈینڈرف ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ اس کو لگائیں. اس کے بعد آپ نے اسٹیم لینا ہے. اسٹیم لینے کے بعد آپ نے پہلے یہ جو آپ نے لگایا ہے اس کو اپنے بالوں سے نکالنا ہے. اس کے بعد مائلڈ شیمپو کر لینا ہے. ایک ہی اٹیمپٹ میں آپ کے بالوں کو بہت فرق پڑے گا. لیکن جب لگا کے جی کتنی دیر لگا کے؟ آدھے گھنٹے تک. آدھے گھنٹے تک آپ نے لگا کے رکھنا ہے. اس سے آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے. جب چقندر کا موسم آئے اور چقندر کے پتے ملے تو صرف چقندر کے پتوں کو ابال کر اور یہ ساری چیزیں اس میں مکس کر کے, اور جامن کی پھر اس وقت جامن نہیں ہوں گے تو جامن کی گٹلیاں آپ ابھی سے رکھیں, ابھی سے سیو کرنا شروع کریں. اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں جی؟ جی میں ہمنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہمنا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے ڈاکٹر بلقیس سے بات کرنی تھی. ہاں جی بالکل. جی فرمائیے. جی مجھے پوچھنا تھا, میری عمر تقریباً 27 سال ہے. ٹھیک ہے. اور نا مجھے بچپن سے نزلہ رہتا ہے بہت زیادہ نا. صحیح ہے. صحیح. وہ تو ابھی میں نے ایک ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کو نزلے کی وجہ سے, وہ اندر ہی گرنے کی وجہ سے نا آپ کی ہڈیاں جو ہے کمزور ہو گئی ہیں. اچھا, بہت ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اور دوسرا اس وجہ سے مطلب گھٹنوں کے اوپر بہت زیادہ چربی ہے, ہاتھوں پہ چربی بہت زیادہ ہو گئی ہے, پیٹ زیادہ سوج گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, آواز ٹوٹ کے آ رہی ہے. اچھا جتنا بھی سمجھ آپ ہم ان کو جواب دیتے ہیں, لیکن ہم چھوٹی سی بریک کے بعد کچھ پوچھنا آپ نے ان سے. ٹھیک ہے, میں بتا دوں گی. چلیں ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, تو آمنہ آپ دیکھتے رہیے گا, آپ کو آپ کا جواب بریک کے بعد ملے گا. رمضان کریم. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور آپا اب جو ہم نیکسٹ چیز جو پہلے جو کالر کا فون آیا تھا آمنہ کا, آپ ان کو جواب دے دیجیے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بچپن سے تھا, اس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, جو میں سمجھ سکی ہوں بیٹا آپ کے مسئلے کو. اس کے لیے میں اکثر بتاتی ہوں کہ سیب کے جوس میں لونگ ڈال کر پینا ہے, اور دوسرا اڑوسا کے پتے, ملیٹھی اور فلفل دراز. اڑوسا کے پتے, ملیٹھی اور فلفل دراز تینوں چیزوں کو ہم وزن پیس کر پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد اس میں سے 1 چمچ 1.5 کپ پانی میں جوشائیں, اور یہ صبح شام آپ نے پینا ہے. چاہیں تو گڑ سے اس کو میٹھا کر سکتی ہیں. جب تک آپ پرہیز نہیں کرو گے آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. جن کو نزلہ رہتا ہے, اچھا, تو جیسے میں نے بتایا تربوز نہیں کھانا, ٹومیٹو کیچپ نہیں, چاول نہیں, سرد جن کا مزاج سرد ہوتا ہے وہ چیزیں آپ نہیں استعمال کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا. اور باقی جہاں تک ہڈیوں کا ہے تو سفید موسلی اور بیداری قند, سفید موسلی بیداری قند دونوں کو پاؤڈر بنا کر رکھ لیں. آپ اس کو جو ہے, آپ اس کا جو پاؤڈر ہے اس کو ہلدی والے دودھ میں ڈال کر آپ پی سکتی ہیں. فلیکس سیڈ بہت اچھے ہوتے ہیں, 1 چمچ دن میں 1 بار آپ کھا لیا کریں, تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. انشاءاللہ. اچھا آپ نیکسٹ چیز ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اچھا, ایک پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے, جیسے پٹھوں میں کھچاؤ آ گیا ہے اور اسپازم ہو گیا, جیسے کمر اکڑ گئی, یہ اکڑ گئے, پاؤں اکڑ گئے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے نیند میں لوگ چیخ کے اٹھتے ہیں کہ نس پہ رگ چڑھ گئی ہے. تو ان سب کے لیے میں بتا رہی تھی کہ اس کا اتنا پینفل ہوتا ہے, سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کریں آپ. اس کے لیے دیکھیں B12 جن چیزوں میں پایا جاتا ہے, آج کل ان کا موسم ہے, ساری لال چیزیں, وہ ساری چیزیں آپ لازمی انٹرنلی استعمال کریں. ساتھ میں جو ہے جب وہ رگ پہ رگ چڑھ جاتی ہے پھر اس جگہ آپ کو درد ہی رہتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, بینگن کو جس طرح کدوکش کر لیا, میں نے یہاں سرسوں کا تیل گرم کیا, یہ میں بتا چکی ہوں مگر ہو سکتا ہے کسی نے وہ نہیں دیکھا ہو تو اس لیے میں دوبارہ بتا رہی ہوں. آپ نے سرسوں کے تیل میں آپ نے بینگن, گرم ہو گیا تھا تو میں نے بند کر دیا تھا چولہا, صحیح ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ہلکا سا پکانا ہے. پکاتے ہوئے آپ اس میں ڈالیں گے ہلدی اگر چمچ بھر کر. اگر آپ کے پاس لاہوری نمک ہے تو آپ نے لاہوری نمک اس میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے لیپ.
ये आपका पट्ठों के खिंचाव का लेप तैयार हो गया। ये इतना जबरदस्त लेप है, आप हम इससे बना के रख सकते हैं जैसे दवाई बना के? नहीं नहीं, ये उसी वक्त बनाए, आसान है ये तो। देखिए बस ये बन गया। सरसों के तेल में वो कद्दूकश की भी बैंगन, हल्दी और लाहौरी नमक। ठीक है, ये आपका लेप तैयार हो गया। बस मैंने इसको हल्का सा ठंडा करके लगाना है ना? हाँ आपा वैसे गरम लगा लेगी ठंडा करके लगा नहीं, आपा ने तो ऐसे ही बताया। नहीं सही है। अब क्या करना है, आप समझे कि ये रुई है, ठीक है। अब आपने इसको जो है रुई पर इसको रुई पर डालना है, ठीक है, खराब ना हो जाए ना, कब कोई चीज हो उसमें, हाँ इस पे कलर ना आ जाए ना, इसका भी ख्याल रखें। अब इस पे जो है आप ये लेप डाला आपने इस तरह, ठीक है, सही। और थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त गरम, नीम गरम से तेज, लेकिन ये खोलता हुआ नहीं, हल्का हल्का सा। सही है। ये जिस जगह आपको दर्द है वहाँ कुछ को यहाँ खिंचाव आ रहा है, पाँव में बहुत ज्यादा होता है, बुजुर्गों को बहुत ज्यादा होता है, काफ मसल में बहुत दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा होता है, तो ये लेप आप उधर लगाकर फिर आप एक बैंडेज आता है जिसको क्रैप बैंडेज कहते हैं, जो मोटा सा होता है, वो आप बांध दें। उसमें उसकी तासीर ऐसी होती है वो खुद खिंचता चला जाता है। आप यकीन करें 2 घंटे रोजाना ये बांधना शुरू करें, इससे इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है। लेकिन अंदरूनी इलाज आप जरूर कराएं। जब इस तरह का है तो B12 भी देख लें आपके फौरी रिलीफ के लिए। अच्छा मैं ऑडियंस से क्वेश्चन लूंगी, ऑडियंस में से आपस से कौन सवाल? ये अच्छा ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जाएगा ताकि आइडेंटिफाई हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, इसके लिए मुझे पूछना था कि अफ्तार के बाद कुछ इस तरह इंटरनली प्रॉब्लम होता है मुझे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अच्छा आप इतनी यंग हैं और डायबिटीज और पाँव सुन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और रगें चढ़ जाती हैं पाँव की। तो अभी देखिए मैंने ये जो बताया है ना, ये रगें चढ़ने के लिए ही बताया है। आपका शुगर कंट्रोल रहता है? शुगर जी अंडर कंट्रोल, डाइट कंट्रोल से रहता है, वो तो रमजान में तो इनबैलेंस ही है। अच्छा शरबत वगैरह तो देखिए, नहीं तो शरबत वगैरह नहीं पीना ना बेटा, फिर तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि छुरी से मैं हाथ काट रही हूँ, आप जख्म बरते जाओ, ऐसा नहीं होगा। एहतियात लाजमी है। और फिर आप ऐसे करें, दही जामन का, जैसे आपने 4-5 जामन लिए, काला नमक लिया, दही लिया, उसमें अदरक और पुदीना डाला, ठीक है, तो आपने गुटलियों समेत करना है। दही में इसको ब्लेंड करके आप अपने लिए इसको ठंडा कर लें। आप जैसे आइसक्रीम की तरह स्मूदी इसको खाएं और खुदारा मीठे से परहेज करें, क्योंकि उसकी वजह से भी हो जाएगा। रीजन क्या हो सकता है? क्या ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है? रीजन तो बेटा बहुत सारी होती है, यहाँ पे मैं फिर पूरी क्लिनिक नहीं कर सकती ना, लेकिन आपने कहा आप डायबिटिक हैं और आप मीठा भी खा लेती हैं माशाल्लाह, है ना? खाती हैं? उन्होंने यही कहा मैं शरबत पीती हूँ। नहीं तो आप इतना स्वाब का काम करती है कि आपको डायबिटीज भी और मीठा भी खा लेती हैं अपने साथ। आप अच्छा आपने क्या करना है, रोजाना 1000 कदम चलना है, 1000 कदम गिन कर चलना है, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये आप देखिए, मैं हर डायबिटिक पेशेंट को एक बात कहती हूँ कि आप शेर पे सवार हो, या तो वो दरिंदा आपको खा ले, क्योंकि वफादार तो ये इतनी वफादार बीमारी है, ये मौत तक आपको छोड़ेगी नहीं, है ना? अब आप शेर पे सवार हो, या तो आपने वो आप उसके कान खींच के रखो ताकि वो आपको बाइट ना कर सके, या तो आप गिव अप कर दोगे तो वो आपको खा जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, आपने उसको खींच के रखना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अभी मैं आपका शो अभी देख रही हूँ। अच्छा बहुत अच्छा आपका शो चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। और आप बहुत अच्छी लग रही है। मुझे आपसे बिलाल भाई से बात करनी है, फिर मुझे डॉक्टर बिस्कीट से भी सवाल पूछना है। बिलाल भाई जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हमसे बात करनी है। जी जी वालेकुम सलाम। बिलाल भाई मेरी ईद के बाद शादी है, मुझे आपसे बहुत अच्छा सा एक गिफ्ट मुझे दे दें। अच्छा बेटा आपकी शादी हो रही है, इससे बड़ा गिफ्ट आपको और क्या मिल सकता है चंदा? नहीं मेरी 8 जुलाई को शादी है, तो आप एक LED आप हमें कार्ड देने आए, इंशाल्लाह आपका गिफ्ट जो है हम आपको फौरन दे देंगे। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, आप कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? पूरे पाकिस्तान की आप कर रही हूँ। फाइमा लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे बल्किस सफर से बात करनी है। आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा है। बिलाल भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे आपसे गिफ्ट भी चाहिए। आप लोगों के सारे पता था बगैर तारीफ किए, मुझे जहाँ मेरी कोई तारीफ करता है ना, मैंने कहा लो जी गिफ्ट है, वरना हमारी आवाम में ये बात नहीं है। चले जी आपको इत्तेहाद की जो हम लॉन भिजवा देते हैं। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी।
چلیں میں اچھا آپ نے ان کو نیچرلائز کا گفٹ ہیمپر دے دیا جنہوں نے آپ سوال کیا تھا. اچھا جی وہ پیچھے وہ بہن بھی ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں وہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے 5 سال کا. اچھا. تو اس کو نا ٹیتھ گرائنڈنگ کی اس کی ہیبٹ ہے, رات کو بہت دانت چبا رہا ہوتا ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اور اس کی ایپیٹائٹ بھی بہت کم ہے, بہت ویک ہے وہ. اچھا بیٹا ریزن تو آپ نے خود ہی بتا دیا. کیلشیم ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. اس کے اسٹول میں تو کوئی ایسے کیڑے نہیں ہیں, لیکن وہ رات کو نا کچ 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 اس کے اسٹول میں سارے کیڑے باہر تھوڑی آتے ہیں, یا ہے نا, سارے تو باہر نہیں آئیں گے نا. تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ ڈی وارم کرتی ہیں اپنے بیٹے کو. ڈی وارم کرنے کا ہر ماں کو چاہیے 6 مہینے میں 7 دن کے لیے بچے کو ڈی وارم کرے. تو آپ نے کبھی ڈی وارم کرنے کی کوئی دوا دی ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. ابھی میں آپ کو قدرتی دوا بتا دیتی ہوں. 7 سے 8 دانے کلونجی کو 1.5 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ وہ آدھا رہ جائے, یا 2 بوند کلونجی آئل آپ نے آدھا کپ گرم پانی میں, اس میں لیمن سکویز کریں, اس میں تھوڑا سا گڑ ڈالیں. یہ بچے کی ایپیٹائٹ بھی بڑھائے گی, ٹیتھ گرائنڈنگ بھی اس کی صحیح ہو جائے گی. اگر اس کا پیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا یا گیسٹرک ایشوز وغیرہ ہوں گے اس میں بھی فرق ڈالے گا. آپ یہ کیجیے گا, اس سے فرق پڑے گا. یہ ہر تیسرے مہینے میں 7 سے 8 دن کے لیے کریں, ٹھیک ہے؟ اچھا آپ ہم نیکسٹ چیز کیا کریں؟ ہماری ریسیپیز ہو گئی کمپلیٹ. اچھا نیکسٹ میں سے بھی یہ بتا رہی تھی کہ دیکھیں بینگن جو ہے, بینگن کا یہ والا جو پانی ہے, جی جی, یہ جس میں ہم بینگن بھگوتے ہیں, بینگن بھگونے کے بعد ہم اس کو نکال کے بینگن پکا لیتے ہیں. یہ جن کے پانی پھینک دیتے ہیں, جن کے پاؤں سے بہت جن کے پاؤں میں پسینہ آتا ہے بدبودار, صحیح, اس میں لیمن اسکویز کر کے یہ اس پانی میں پاؤں ڈالے. یا جن کو ہاتھوں میں بہت پسینے کی سویٹ, ایسا ہوتا ہے نا کہ گھبراہٹ میں ان کی سویٹنگ بہت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ایگزامز میں لکھ ہی نہیں پاتی, ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. آپ نے صرف اس پانی میں اپنے ہاتھ پاؤں کو ڈپ کرنا ہے, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ اور جو اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. صرف لیمن اسکویز کرنا ہے, صرف لیمن اسکویز کرنا ہے, وہ بھی لائم اگر مل جائے, دا گرین ون اور بڑا والا, وہ تو بہت ہی اچھا ہے. یہ ایک کمپلیٹ ریسیپی ہے جس سے آپ کو دنوں میں فرق پڑتا ہے اللہ کے حکم سے. صحیح, ٹھیک ہے, ابھی تو بڑی خوشی بات ہوگی. اچھا جی ایک اور یہاں سے لے لوں سوال, میں ہماری آڈینس میں سے اس والے ونگ سے سوال لے لیتی ہوں. جی اس والے ونگ میں, جی جی جی, او ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ میرے چہرے پہ بہت پسینہ آتا ہے اور میری اپر لپ بھی ڈارک ہو گئی ہے اور چھائیاں بھی ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں اچھا سا. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں جو یہ والا جو ہم نے بینگن کا ذکر کیا ہے نا, یہ والا جو بینگن کا پانی ہے اس کو نکال کے آپ اس میں 2 جامن پیس لیں, ٹھیک ہے. اور یہی والی پیاز کے 2 پرت, ان سب کو پیس کے پھر ململ کے کپڑے سے آپ چھان لیں, صحیح ہے. جتنا یہ پانی ہو اتنا ہی آپ عرق گلاب ملا لیں, یہ آپ اس کا اسپرے کریں, انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا پسینے میں بھی. اور جو آپ کو پگمنٹیشن ہو رہی ہے اس لیے میں نے اس میں پیاز اور جامن ملا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے ان کو نیچرلائز کا گفٹ ہیمپر دے دیجیے. کالر ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے مدی آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا مجھے بلقیس صاحبہ سے بات کرنی تھی. جی جی ضرور کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اچھا میں نے آپ سے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ میرا نا میدے کا مسئلہ ہے, تو ڈائجیشن نہیں ہوتی مجھے اچھی طرح, اس کے بعد ایسیڈیٹی, جیسے منہ کو آتا ہے کھانا لیکن باہر نہیں آتا, تو اس کے لیے میں نے آپ سے پوچھنا تھا. اچھا ٹھیک ہے, میں بتا دیتی ہوں. پہاڑی پودینہ, مصری, اور اس میں ایک اور چیز تھی میرے ذہن سے ایک دم, پہاڑی پودینہ, مصری, اور ایک اور چیز میں کتنی دفعہ تو میں اس میں بتا چکی ہوں, کھانے کا سوڈا. پہاڑی پودینہ, مصری اور کھانے کا سوڈا ہم وزن پاؤڈر بنا کے ایئر ٹائٹ جار میں بیٹا رکھ لو. اس میں سے 1 چمچ آدھے کپ پانی میں ڈال کے ہر کھانوں سے پہلے آپ پئیں گی, انشاءاللہ جو ایسڈ ریفلیکس ہوتے ہیں نا اس میں فرق پڑ جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ آپا کہ آپ نے ہمیں بینگن سے, اور اس کے جو ہمیں نہیں پتا تھا کہ پسینے کی اسمیل اس پانی سے کری جاتی ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپا. انشاءاللہ آپ کل کیا کریں آپ جلدی سے بتا دیجیے. کس کے لیے کل کیا کریں ہم؟ آپ لوگ جو بولیں گے. چلیں ہم بریک میں ڈیسائیڈ کریں. اچھا جی, اور اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہماری سیگمنٹ عوام کی آواز کی طرف. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز رمضان اسپیشل. آج ہم جنرل سٹورز اور بڑے مارٹس پر جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر یہ دیکھ سکیں کہ قیمتیں کیسی ہیں, کیونکہ رمضان میں عمومی طور پر قیمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ میجسٹریٹ صاحب بھی ہیں, اور جو کوئی غلط کام کر رہا ہوگا, قیمتوں کے خلاف چیزیں بیچ رہا ہوگا, اس کو جرمانہ بھی ہوگا اور جیل بھی ہو سکتی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آ جائیں.
یہ جی اس کے اوپر پرائس ٹیگز لگے ہوئے ہیں, ہمیں ریٹ لسٹ بھی چاہیے ہوگی اس کے لیے. یہ دیکھیں یہ سفید چنے جو ہیں یہ 100 روپے پر 500 گرامز یعنی ½ kg, آدھا کلو. اور یہ کیا ہے, یہ 70 روپے کلو, یہ بھی ½ kg ہے, 500 گرام ½ kg. اچھا جی, اور دیکھ لیتے ہیں پھر آپ ذرا اپنی کاروائی کیجیے گا. یہ بینز دیکھتے ہیں, یہ 1 kg کا پیک ہے اور یہ ہے 135 135 روپے کلو یہ بیچ رہے ہیں. اچھا گھی اور آٹے کی پرائس بھی چیک کریں کیونکہ گھی اور آٹا زیادہ استعمال ہوتا ہے. چینی کے اوپر کوئی پرائس نہیں لکھی ہوئی, اور آٹا مجھے نظر نہیں آ رہا. آٹا, چینی اور گھی کی پرائس دیکھ لیتے ہیں. یہ کیسے بیچ رہے ہیں بیجن؟ چینی 1 کلو کتنے کی ہے؟ چینی 60 روپے کلو. 60 روپے کلو, لیکن یہ لکھا کیا ہے؟ یہ تو پرانے مارکیٹ ہوگا نا. نہیں تو اس پہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کی ٹیگنگ کیوں نہیں کری ہوئی؟ چینی مارکیٹ لگاتے ہیں نہیں, بات اس کا ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے. نہیں دیکھو بات یہ ہے نا کہ آپ نے ریٹ چینج ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کو یہاں پر ٹیگنگ کر کے رکھنی چاہیے نا, بتانا چاہیے کہ بھائی اس کی قیمت اتنی ہے, اس کی آپ نے ٹیگنگ نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ ریٹ پہ بیچتے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ دالوں کی قیمتیں جو ہیں وہ نہیں ہے جو ریٹ لسٹ کے مطابق ہے. دال چنا درجہ دوئم جو ہے وہ 110 روپے کلو, ریٹیل ہول سیل 103 روپے, یعنی 110 روپے بیچنی چاہیے, لیکن یہ 140 روپے بیچ رہے ہیں. میڈم بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ان کو جو ہے نا فائن اسٹور ہے اچھا جی تو 4-5% یعنی کہ زیادہ یہ بیچ سکتے ہیں اگر صاف ستھرا سپوز. لیکن آپ دیکھیں کہاں 110 روپے کلو اور کہاں 225 روپے. ٹھیک ہے میڈم, تو ایک تو یعنی کہ یہ وہ ریٹ میں بھی فرق آ رہا ہے, اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے انہوں نے ٹیگنگ نہیں کری ہوئی. بالکل. اب ٹیگنگ جو نہیں کری ہوئی اس کی وجہ سے جو ان کے اوپر ہم فائن کریں گے. یہ دالیں جتنی بھی ہیں ان کا استعمال بڑھتا ہے, چنوں کا استعمال بڑھتا ہے کیونکہ آپ چاٹ بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپ دیکھیں کہ پرائسز جو ہیں آلموسٹ ڈبل ہیں. چنوں کی پرائس تو بہت ہی زیادہ 225 روپے کلو. ہم ان کے اوپر 15,000 روپے فائن کر رہے ہیں اور وارن بھی کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم پہ یہ ٹیگنگ کریں گے. جن کے اوپر ریٹ نہیں ہے پراپر ریٹ لگائیں گے. ابھی تو آج ہم نے ان کو جو ہے نا سختی سے تھوڑا سا وارن بھی کر رہے ہیں اور زیادہ سختی بھی نہیں برت رہے. 15,000 روپے فائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں انہوں نے ایک تو جو چیزیں ہیں اس کی پرائسز نہیں لگائی ہوئی بہت سی اشیاء کے اوپر, اس کی وجہ سے, اور دوسرا یہ قیمتیں زیادہ وصول کر رہے ہیں. ان کو 15,000 روپے فائن کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر یہ دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو ان کو جیل بھیج دیا جائے گا. یہ دیکھیں جی, یہ ہم اس وقت کے نام سے یہ مارٹ موجود ہے, یہاں پر آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قیمتیں کیسی ہیں, کیا ریٹ لسٹ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, کیا ان پہ بار کوڈز اور ٹیگز لگے ہوئے ہیں یا نہیں. آ جائیں. یہ پرائس لسٹ لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے. پرائس لسٹ جو ہے وہ کہیں سے دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ یہ بیک سائڈ ہے اس کی, اور اس کے سامنے جو شٹر ہے اس کو گرایا گیا, یعنی کہ کوئی بھی پرائسز دیکھ نہیں سکتا کہ کیا قیمتیں رمضان میں مقرر کی گئی ہیں مختلف اشیاء کی. چنے کی دال جی 135 روپے کلو بیچ رہے ہیں. یہ سفید چنے کی کیا قیمت ہے؟ 195 روپے. یہ بیٹا دونوں چیزیں تو قیمت سے زیادہ ہیں. چنے کی دال کی 114 روپے قیمت مقرر ہے, اور جو چنے ہیں اس کی 100 کچھ اس طرح سے پر کے جی. تو اس میں درجہ اول درجہ دوئم دونوں ہیں. آپ کے پرائس ٹیگز بھی نہیں لگے. آپ لسٹ دکھائیں. آپ کو دال چنا کی پرائس نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی؟ بالکل نظر آ رہی ہے. کیا پرائس لکھی ہوئی ہے؟ آپ خود پڑھے لکھے ہوئے نا, پڑھ کے ذرا مجھے بتاؤ. ماش کی دال کے 150 ہے. دال چنا ٹھیک ہے 110 روپے کلو ہے, اور آپ کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں. پھر سفید چنے آپ دیکھیں لسٹ میں آپ کو سفید چنے وہ نظر آ رہے ہیں, کیا پرائس لکھی ہوئی ہے؟ 130. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ بھی مہنگا بیچ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ دونوں چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں. باقی کچھ پرائسز ان کی ٹھیک ہے, لیکن دالوں کی پرائسز مختار صاحب یہ زیادہ بیچ رہے ہیں. نہیں, اگر دیکھو نا بات یہ ہے کہ بیٹا اگر آپ دالوں کی پرائسز سرکاری ریٹ کے مطابق نہیں, آپ کو اتنی اجازت ہے کہ 3-4-5% کیونکہ آپ نے صفائی کے ساتھ اور مارٹ کی پیکنگ کی وہ تو الاؤ ہو سکتا ہے, لیکن اتنا زیادہ مارجن اور پروفٹ ہم الاؤ نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ کے اوپر فائن کرتے ہیں. ریٹ لسٹ ہے آپ کے پاس. رمضان کریم. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور ہمارے ساتھ ہیں آروہا خان, اور ابھی ہمارے ایک بہت ہی
ایک ایسے گیسٹ جو کہ ایک بہت ہی کار خیر میں شامل ہیں اور کار خیر سے کون کون مستفید ہوا وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور بعد میں ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ پہ آئیں گے. ہماری سیلیبریٹی بہن یہاں پہ بیٹھی ہیں آروہا, مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی اسپرچویلٹی اپنے اندر فیل کرتی ہے, کیونکہ ہر ایک انسان کے اندر ایک اسپرچویلٹی, ایک ایسا کنیکشن ضرور ہوتا ہے جو اس کو سیدھا جا کے اس کے رب سے ملاتا ہے, تو کتنا فیل کرتی ہو؟ بہت زیادہ کرتی ہوں. انفیکٹ آپ لوگوں کا وہ شو دیکھ رہی تھی میں کہ بلال سر نے کیا تھا کسی ویلفیئر ٹرسٹ میں جا کے کیا تھا, وہ جس طرح وہ پیرنٹس کو اپنے چھوڑ کے چلے گئے تھے. میں اس دن اپنے سسرال میں تھی اور میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو لٹرلی ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے رو رہے تھے وہ شو دیکھے کہ مطلب اتنا بڑا دل ہوگا کسی کا کہ وہ اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں. بالکل بالکل. تو مطلب چیزیں دیکھ کے نا کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے کہ یار مطلب دل بڑا ہونے کی بجائے نا اس کو یوں دیکھو کہ غربت انسان سے سب کچھ کروا سکتی ہے. بھوک جو ہے نا اس کی بلا جب تک دیکھی نہ ہو نا کوئی احساس نہیں کر سکتا. یہ مائیں بھوکی تھیں, یہ کھانے کے ہاتھوں بچے چھوڑ جاتی ہیں. لیکن بلال بن میں سے کہیں تو ایسی جو اتنی اچھی ساؤنڈ بیک گراؤنڈ سے جا رہی ہیں اور ان کے بھائی ان کو چھوڑ کے پڑھی لکھی بات کر رہی ہیں, پتہ چل رہا ہے کتنی پڑھی لکھی ہیں, اچھی. شاہ صاحب ہم نے لگتا ہے کہ اپنے معاشرے میں بہت سے ناموں کو, بہت سے رشتوں کو جو ان کا تقدس ہے ان کے قد سے زیادہ دیا ہے. میں بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھو بھوک ماں کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہے, وہ بچے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. مال ماں کے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے. ماں مال کے لیے بچوں کو چھوڑ سکتی ہے. میں ایسی ماں سے ملا ہوں جو اپنے بچوں کو مارتی ہیں. ایک ماں نے اپنے 2 سال کے بچے کو اس کے ٹب میں ڈبویا جس میں وہ نہاتا تھا, اور جو بچہ سرکمسیجن کر کے ابھی آیا تھا اسپتال سے اس کی اسی پٹی سے اس نے اس کا گلا دبایا, اور اس نے شور ڈالا کہ غربت. جب میں اس کے گھر گیا تو اس کے گھر میں وال ٹو وال کارپیٹ تھا اور 2 گاڑیاں کھڑی تھی. اور جب میں اس کو جیل میں ملنے گیا تو اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے, ابا پہنا ہوا تھا کیونکہ میری بیوی استعمال کرتی ہے اس لیے مجھے پتا ہے, وہ انارکلی میں جو کہ B کلاس مارکیٹ ہے وہاں سے 8,000 کا ملتا ہے. اور مجھ سے وہ بات کیا کر رہی ہے جیل میں, ماں جس کے 2 بچے ابھی دفن نہیں ہوئے, وہ مجھ سے ماں کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ذرا نرم بات کیجیے گا. یقین کیجیے کہ سارے کیمرہ مین جو وہاں پر تھے اور سارے سپاہی جو وہاں پر تھے وہ رو رہے تھے, اور وہ ماں جو تھی وہ سیدھی کھڑی تھی. یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. اس میں کسی بھی رشتے کو کنڈیشنل کر دینا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. خدائی دلوں کو نرم کرے تو ہوتے ہیں. انسان بڑا ظالم ہے. اللہ نے سچ کہا ہے قرآن میں, انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. لیکن جو لوگ دیکھو جو لوگ دوسرے کو بچے کے پالتے ہیں, عیدی کا آپ احسان اس دنیا میں قیامت تک نہیں اتار سکتے. بالکل قیامت تک نہیں اتار سکتے. اس کی بیوی کا, اس کے بیٹے کا, وہ امریکہ چھوڑ کے واپس آ گیا, وہ یہاں پر آ گیا, اب اپنی ماں کے ساتھ رہے گا, اپنے باپ کے مشن کو. اس ایک بات کو کیا ہم اس کا احسان اتار سکتے ہیں؟ ہم نہیں اتار سکتے. جو لوگوں, ہمارے اپنے بچوں کو نہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو لوگوں کے بچوں کے لیے کرتا ہے وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا اگر اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ پھر وہ کون ہے؟ یہ جو ایک ادارہ ہے The Citizen Foundation, میرا اس ادارے سے تعارف ہوا تقریباً آج سے 4 سال پہلے. مجھے ایک فون آیا کہ آپ ہمارے ادارے میں آئیے اور ہم آپ کو ادارہ دکھانا چاہتے ہیں. جب میں وہاں پہ گیا تو میں اس لیے وہاں پہ بغیر بتائے گیا تاکہ انہوں نے تیاری نہ کی ہو تو یہ کہاں پر ہے. ایک سیکولر مائنڈ ہے نا دماغ کے, یہ کیسا ہوگا. میں وہاں گیا تو وہاں کسی شخص نے, یقین کیجیے, The Citizen Foundation اسکول جو کہ فیز 6 ڈیفینس لاہور کے پاس ہے, کسی نے مجھے گھاس نہیں ڈالی, کسی نے گیٹ پہ ریسیو نہیں کیا. میں چل کے پرنسپل کے کمرے میں چلا گیا, پرنسپل نے اینک نیچے کی, کہتی بیٹھ جاؤ. میرا خیال تھا کوئی پانی کو چائے کو, بالکل نہیں, کچھ نہیں پوچھا, کخ نہیں جی. میں تھوڑی دیر سوچتا رہا میں غلط تو نہیں آ کے انہوں نے واقعی مجھے بلایا بھی تھا کہ نہیں. اس کے بعد اس نے مجھے وزٹ کرایا اسکول کا, اور جب میں وزٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک جونیئر کلاس میں ایک سینئر بچی جس نے میٹرک ٹاپ کیا تھا وہ باتیں کر رہی تھی, ان کو بچوں کو موٹیویٹ کر رہی تھی. تو میں اس بچی کے پاس گیا تو میں نے کہا تمہاری زندگی کی کامیابی کیا ہے؟ میرا خیال تھا, میرا گمان تھا یہ کہ وہ یہ بچی کہے گی کہ میں نے کیونکہ بورڈ کو ٹاپ کیا, یہ یتیم بچے ہیں, یہ غریب بچے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں, پینے کا پانی نہیں ہے, یہ جانوروں کے غلاظت میں اپنے گھر بناتے ہیں, یہ اتنے غریب ہیں, اور ان کے ساتھ ڈیفنسز ہیں, ڈیفنس فیز 6 فیز 7 جو کہ اربوں روپے کی زمینیں. تو میں نے کہا تیری زندگی کی کامیابی ہے یہ؟ وہ کہتی ہے نہیں انکل, میری زندگی کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں فرسٹ آئی ہوں اور میں کامیاب ہو جاؤں گی. میری زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ میرا بھائی جو 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے یہ کامیاب ہو جائے. یہ جن بچوں سے میں بات کر رہی ہوں یہ میرے بھائی بچے ہیں. جب یہ کامیاب ہوں گے نا, جب میں یہاں ٹیچر بن کے آؤں گی اور یہ کامیاب ہو جائیں گے, یہ میری زندگی کی کامیابی ہوگی.
खुदा की कसम मैं उस वक्त सोच नहीं सकता था कि ये बच्ची बुजुर्ग है या मैं बुजुर्ग हूं। वो 10वीं क्लास की बच्ची थी। जब इतना मॉरल किसी कौम में आ जाए ना कि वो अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी से ताबीर कर सके, तो मैं अपना खून उस कौम के लिए, मैं उन बच्चों के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहाने को तैयार हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन को ये छापड़ा साहब चलाते हैं, मुश्ताक छापड़ा। ये 3 दोस्तों की कहानी है। ये 3 दोस्त जिनको अल्लाह ने जिंदगी में, दुनिया में कयामत माल दिया, कयामत रिस्क दिया। ये एक पार्टी से आ रहे थे वापस रात को देर से। आते हुए वापसी में इन तीनों ने अपनी गाड़ी में सोचा कि अल्लाह ने हमें इतना रिस्क दिया है, हम सिर्फ पार्टी करेंगे इस दुनिया में। बस इस एक लम्हे ने उनको टर्न किया और उन्होंने अपना सारा माल जो है वो कराची से शुरू किया और पाकिस्तान के सारे एक एक खित्ते में अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए। द TCF स्कूल इस वक्त 1000 से ज्यादा स्कूल पाकिस्तान के जो टॉप 5 स्टार स्कूल होते हैं उनके बराबर है और इसमें कोई फीस नहीं है। वाओ। इसका स्ट्रक्चर पाकिस्तान के आला तरीन स्कूलों में से है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो लेफ्ट ओवर इलाके जितने भी पाकिस्तान में हैं उनकी जगह से हैं और इनकी फंडिंग यहाँ से ज़्यादा बाहर के ममालिक में जो पाकिस्तानी और मुसलमान रहते हैं वो हमारे मुल्क के लिए करते हैं। ये यहाँ पे आके जब अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, यकीन कीजिए कि ये अल्लाह के वली हैं जो अल्लाह के वलियों को आगे तालीम दे रहे हैं। इनको वेलकम करते हैं TCF से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तशरीफ लाइए। जोरदार तालीम वेलकम करेंगे इस्फंद यार इनायत को जो कि GM स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कम्युनिटी आउटरीच है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। साथ साथ हमारे सक्सेस स्टोरीज भी हैं जिनके। आइए बेटा, तशरीफ लाइए। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आप खैरियत से हैं? कैसे बसंत साहब, ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत। और इसमें साहब आपके साथ ही आए हैं 2 स्टूडेंट्स आए हैं जो कि हमारे पास एक अच्छी जो स्टोरीज है आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए और इदारे की एक तरह से कहते हैं ना कि हमारे चैनल के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो शक्लें इस वक्त हैं वो मेरी और बिलाल भाई की आपको नज़र आ रही, तो पीछे एफर्ट है वो बहुत सारे लोगों की है। जो इन लोगों की सक्सेस के पीछे एफर्ट और लोगों की है। आपका नाम? माहीन सईद। माहीन सईद। और आपका? नुमान रफ़ीक। नुमान रफ़ीक। अच्छा, नुमान और माहीन जो है ना ये सिर्फ TCF को रिप्रेजेंट नहीं करते, मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ, ये असल पाकिस्तान है। बिल्कुल, ये वो पाकिस्तान है जिसने कि इस मुल्क के लिए इसकी ज़मीन से पैदा हुआ है, इसी की ज़मीन से इसने जुड़ना और इसी की ज़मीन पे वापस चला जाएगा। इन बच्चों ने कहीं नहीं जाना, ये बच्चे यहीं के हैं और ये अपना जो लिया है TCF से ये वापस इसको कंट्रीब्यूट करेंगे किसी ना किसी सूरत में इंशाल्लाह। ये वो पैगाम, ये वो मोटिवेशन है जिसके लिए कि आज हम चाहते हैं कि TCF ये बताए कि वो क्या करता है, TCF क्यों है और क्या करता है। पहले तो क्यों बता दीजिए, क्यों है, क्यों TCF? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में दावत देने का। TCF का ओढ़ना बिछोड़ना जो है सिर्फ तालीम उन इलाकों में फराहम करना जहाँ पे या तो स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं है या गैर फाल है गवर्नमेंट के स्कूल से। तो दूर दराज इलाकों में तो अगर आप एक्सट्रीम साउथ पाकिस्तान चले जाएं तो KT बंदर है, नॉर्थ चले जाएं तो बटल बडग्राम, वेस्ट में गवादर, ईस्ट में वाघा बॉर्डर एंड ऑल इन बिटवीन। आप जैसे कह रहे थे अभी 1441 स्कूल जो हैं इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। 1441 बस 1500 होने वाले हैं माशाल्लाह। और 2,04,000 बच्चे जो हैं इसमें इस वक्त ज़ेर तालीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा मॉडल का अगर आप इजाज़त अंडर प्रिविलेज एरिया से सारे लो इनकम कम्युनिटीज़ में हैं। ठीक है। मॉडल हमारा जो है वो ये कि जब हमने बनाया था कि ये एक गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं होगा, ये इसमें तमाम वो आसाइशें होंगी जो कि किसी भी अच्छे प्राइवेट इदारे में दी जाती हैं, जैसे प्ले ग्राउंड से लेके और लाइब्रेरी से लेके कंप्यूटर लैब, साइंस लैब्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं यूनिसेफ के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी बच्चा इस वजह से वापस नहीं किया जाएगा कि वो पैसे नहीं दे सकता। गो के फीस थोड़ी सी चार्ज की जाती है नॉमिनल, और वो इस वजह से की जाती है ताकि इज्जत नफ्स जो है वो मजबूर ना हो। और कमिटमेंट हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा आ जाती है। चाहे फीस कितनी है इसमें साहब? हमारी 10 रुपए से लेके और 300-350 रुपए तक। 10 रुपए से लेके 3-3.5 मैक्सिमम। और जो मैट्रिक के बच्चे हैं सबकी। और कितनी क्लासेस तक पढ़ाया जाता है? हमारा KG से मैट्रिक तक का सिस्टम है, लेकिन हम मैट्रिक के बाद भी हाथ छोड़ते नहीं हैं। जी, हम इंटरमीडिएट अभी पायलट हमने शुरू किया है और उसके अलावा इंटरमीडिएट के लिए वजीफ़ा भी देते हैं बच्चों को। हमारे 85% बच्चे साल इंटरमीडिएट के लिए गए हैं।
اور اس کے بعد جو ٹرشری ہائر ایجوکیشن ہے اس کے لیے بھی وی سپورٹ آر چلڈرن، نہ صرف وظیفے کے طور پہ بلکہ جو بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ داخلہ کس طرح سے ہوتا ہے، ٹیسٹ کی تیاری وغیرہ اس میں بھی. اور اسے پاکستان سے باہر بھی آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں؟ پاکستان سے باہر یہ کوسٹاریکا سے وہ کرایا نعمان جو ہیں. ابھی آئی بی کا ایک ہمارا یونائٹیڈ ورلڈ کالجز کی ایک اسکالرشپ ہوتی ہے جس میں پورے پاکستان سے 18 سے 20 بچے ہر سال جاتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. اس سال جو ہے نعمان واز ون آف دم. نعمان، آپ مجھے بتائیں کتنے عرصے سے آپ منسلک ہیں ٹی سی ایف سے، اور کیسا لگا جب آپ باہر گئے، باہر جا کے پڑھا؟ آپ کبھی لگتا تھا کہ کبھی ہو جائیں گے؟ جی بالکل بھی نہیں. میں جو ہے بچپن سے ہی ٹی سی ایف سے کنیکٹڈ ہوں. میں نے 1 کلاس سے ٹی سی ایف سے ہی پڑھا ہے اور میں آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دس. اور مجھے اندازہ نہیں تھا، اور میں آپ کو اگر ایک واقعہ بتاؤں، مجھے جو پرنسپل تھیں انہوں نے مجھے 8 کلاس میں بتایا تھا اباؤٹ UWC، تو اسی سے اس وقت ایڈمیشن سٹارٹ نہیں ہوئے تھے، تو میں نے تبھی سے ہی جو ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا سٹارٹ کیا. اور میٹرک میں آتے آتے پھر جب میں ایلیجیبل تھا اسکالرشپ کے لیے، پھر میں نے اپلائی کیا. مجھے اتنی ہوپ نہیں تھی کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گا. آئی واز جسٹ این آرڈنری کڈ فرام اے ٹاؤن. بٹ اللہ کا شکر الحمد للہ میرا جو ہے سلیکشن ہوا. میرے پہلے ایگزام کے دن مجھے جو ہے کال آئی وہاں سے، کوسٹاریکا جو ہے کے لیے میں سلیکٹ ہوا ہوں، اور اس ملک کے لیے جہاں کا میں نے پہلے سنا بھی نہیں تھا. میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. اور والدہ؟ دونوں کا. جی. تو آپ کن کے ساتھ تھے؟ آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کے ساتھ؟ جی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہوں. آپ چھوٹے ہو بڑے ہو؟ میں سیکنڈ لاسٹ ہوں. سیکنڈ لاسٹ ہو. تو پھر آپ یہاں تک ٹی سی ایف تک کیسے پہنچے تھے؟ ٹی سی ایف میں ہم پہلے جو ہے گلشن میں رہتے تھے، پھر ہم موو ہو کے ٹیچر ٹاؤن میں موو ہو گئے تھے. تو یہاں آنے کے بعد شروع میں میری ایج زیادہ ہو گئی تھی، میں اپنی بہن سے پڑھتا تھا ٹیوشن. تو یہاں آنے کے بعد پھر میں نے جو ہے اپنی فیملی سے کہا کہ مجھے اسکول لگائیں. بٹ یہاں پر جو اسکولز ہیں وہ بیسکلی ان کا پرپز جو ہے تعلیم کے نام پیسے کمانا ہے، جو کہ کون کفیل کون تھا اس وقت نعمان؟ لائک دیکھو اللہ نے جس کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے آپ کا ہاتھ پکڑا. دیکھیں ٹی سی ایف کے تھرو آپ کو وسیلہ بنا ٹی سی ایف. سو آپ کے گھر میں سب چیزوں کا کون، آپ کی چیزوں کی کو ٹیک کیئر کون کر رہا تھا جتنی بھی نیڈس تھیں؟ میرے جو والدین ہیں وہ کافی عرصے سے بیمار تھے، تو تب سے ہی وہ کام نہیں کرتے تھے. تو اس دوران میرے جو بڑے بھائی بہن تھے ان کو اپنی پڑھائی کوئٹ کرنی پڑی، بٹ انہوں نے ہمیں پڑھایا. اور تالیاں ہونی چاہیے ان کے ایسے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ آگے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اتنا ایفرٹ کرے. واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. تو منی کے میں جو ہے انڈر کیئر تھا. اور پھر جو ہے ٹی سی ایف یہاں پر آنے کے بعد، ٹیچر ٹاؤن آنے کے بعد پھر ٹی سی ایف سے جو ہے رجوع ہوا، بیکاز ہمارے ایریا میں سب سے بہترین اسکول وہی تھا. اور میں ابھی بہت شکر گزار ہوں. مسئلہ تو نہیں ہوا تھا ایڈمیشن میں؟ نہیں کوئی مسئلہ ایڈمیشن کے لیے اگر آنا ہو، جن لوگوں نے ایڈمیشن لینا ہو، جو بہت سارے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں ان کا بچہ اتنا اچھا پڑھے اور اسی زبردست کانفیڈنس کے ساتھ، اتنی پرفیکٹ گرومنگ کے ساتھ، کیا کر سکتے ہیں؟ ایڈمیشن کے لیے جو ہے اسپیشلی KG یا 1 کے اندر جو ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے. کوئی ایتھنیسٹی یا کسی قسم کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اس میں. صرف لو انکم کمیونٹی سے ہو بچہ. جو بڑی جماعتیں ہیں وہاں پہ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. ظاہر بات ہے اس لیول کے لیے، تاکہ اس لیول میں وہ باقی کلاس کو بھی ساتھ چل سکے. اسفن صاحب، بلال صاحب، کیونکہ دیکھیں بلال بھائی، جب اتنا اچھا ان کا اسکول ہے، ان کے اسٹینڈرڈز اتنے اچھے ہیں، تو پھر وہ بچہ اگر کسی چھوٹے اسکول سے اٹھ کے جا رہا ہوگا، تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ پھر جو آپ اگر بڑی کلاس کرے، جو ٹیسٹ بہت بڑا جو اس ادارے کے اندر ڈفرینس ہے کمپیئر ٹو باقی جتنے بھی 5 اسٹارز ہیں، وہ ٹیچرز کا اپنا رویہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ وہ جو وہاں پر ایڈمیشن ہوگی تو ہوگا. ان کا سب سے بڑا، معافی کے ساتھ میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کا سب سے بڑا کرائٹیریا ہے کہ غربت کا ٹیسٹ کوئی پاس کر لے. جس نے غربت کے ٹیسٹ کو پاس کر لیا وہ اسٹوڈنٹ ایڈمیٹڈ ہے، irrelevant of anything. اب یہ بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے بھائی بہن ان کو پڑھا رہے ہیں، یہ کہانی 3 لفظوں میں ختم نہیں ہوتی. بالکل بڑی اسٹرگل. جس نے یہ زندگی میں خوف اور بلا دیکھی ہو نا کہ رات کہاں گزرے گی اور رات کا کھانا کہاں سے آئے گا، اگر وہ اس ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کر لے تو یقین کیجئے وہ یہ شکر ہی نہیں ادا کر سکتا جب جہاز میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے اور نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے سمندر کو کہ یا اللہ میں اس قابل کہاں تھا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں گا. میں تو روٹی کا محتاج تھا، تو نے آج مجھے اپنے ملک سے اتنا بالا کر دیا کہ اب دوسرے ملکوں میں جاؤں گا اور علم حاصل کر کے آؤں گا اور پھر اپنے ملک میں واپس آ کے اس ملک کا نام روشن کروں. اصل میں جتنی بھی بڑی سکسیس سٹوریز دیکھی ہیں ان کی لائف میں اتنی ہی اسٹرگل ہے، جتنے بھی بڑے بڑے نام جہاں جہاں پہنچے ہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں، آپ
آپ کیسے پہنچے، لیکن میں آپ سے اسٹوری آپ سے جانوں گی، لیکن ابھی مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد آئیں گے، آپ سے بات بھی کریں گے اور اسپن صاحب سے اور کچھ سوال آتے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. رمضان کریم. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور بریک میں تو ہمارا میلہ ہی سج جاتا ہے، اتنے پیارے پیارے بچے آئے. اور بلال بھی مجھے ابھی سے عیدیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. بچے میں چوڑیاں لے کے جو ہے نا وہ ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. بہت پیاری گفٹ دے کے گئی، تو اللہ ان کو شاد آباد رکھے. اچھا، ہمارے ساتھ جو ایک اور بہت پیاری بہن ہے ماہین ہیں جی، اور ماشاء سے این ڈی یونیورسٹی سے یہ گریجویشن کر رہی ہیں اور یہ بھی ٹی سی ایف سے منسلک رہی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے پہنچی ٹی سی ایف؟ اور آپ گھر میں مینس کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ میرے فادر پولیس میں ڈرائیور ہیں، اور مجھے ریکمینڈ کیا تھا میری ایک ٹیچر ہی تھی اسکول میں جہاں میں پہلے پڑھتی تھی، انہوں نے، کیونکہ میں اپنے اسکول کی ٹاپر تھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے بیسٹ آپشن آپ کے لیے ٹی سی ایف ہے، تو آپ وہاں جائیں اور اپلائی کریں. تو میں 7th کلاس میں تھی، 6 میں نے پاس آؤٹ کیا، اور پھر میں نے 7th کے لیے اپلائی کیا. تو میں نے 3 گھنٹے کا ٹیسٹ دیا، وہ کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ سے. ٹی سی ایف 3 گھنٹے کا ٹیسٹ، تو پیپر ہی آپ نے بچی سے لے لیا. یہ دیکھیں چھوٹی سی بچی سے. بڑے ظالم لوگ ہیں، خدا کی قسم، ایک بچی کو 3 گھنٹے ٹیسٹ لیا آپ کا. 3 گھنٹے کا شکر ہے بلال بھی آج کل کے تو اسکول میں پیرنٹس کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، ان کی بنیاد پہ بچوں کو رکھے ہوتے ہیں. یہ بھی پوچھیں پرابلم کیا، آپ ٹاپر کیوں ہیں بھائی؟ ہاں، کیا کھاتی مجھے بتائیں ذرا. بس شروع سے ہارڈ ورکر ہوں، اور میری جو سسٹر ہیں انہوں نے مجھ پہ بہت ہی وہ میرا سمجھ لیں بہت سپورٹیو تھی. میں ایک دل کی بات کہوں آپ کی، جی، انسان ٹاپ پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر میں ٹاپ نہیں کروں گا تو میں اپنی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. ایسا ہے نا؟ ایسا ہے، لیکن انسان کا جو خوف ہوتا ہے نا، بھوک کا، غم کا، نہ ہونے کا، یہ انسان کو ارسطو بناتا ہے. دنیا میں امیر آدمی کبھی عقل مند نہیں ہوا، عقل ہمیشہ غربا سے نکلتی ہے، حکومت امیروں کے پاس آتی ہے. بالکل. زندگی میں بہت بڑا چیلنج کیا تھا ماہین؟ چیلنج یہ تھا کہ جب میں سیکنڈ ایئر میں نے بہت محنت کی، اور فرسٹ ایئر میں بھی میری بہت اچھی پرسنٹیج آئی. چیلنج یہ تھا کہ میں سیکنڈ ایئر تھے، ایگزامس ہونے والے تھے، اور میں بہت بیمار ہو گئی تھی. تو پھر اس میں بہت ہی بیمار تھی، پڑھا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن میں پھر بھی بہت ہمت کر کے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اتنی محنت کی ہے، ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، ایسے ہی لگتا تھا. بالکل ایسا لگتا تھا. لیکن میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میری بہت کیئر کی. پھر میں نے ٹیسٹ پیپرز دیے، ایگزامس دیے، رزلٹ آیا. پھر میں نے کلاسز لیں ٹی سی ایف میں ہی اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے. جی، پھر جب میرا کلیئر ہو گیا تو مجھے بہت ایسا لگا جب جو میں نے بچپن سے محنت کی ہے وہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، اچیومنٹ تھی میرے لیے. NED میں آپ کس ڈپارٹمنٹ میں بیٹا؟ میں ہوں کمپیوٹیشنل فائنینس میں. اللہ اکبر، یہ کیا چیز ہے بیٹے؟ یہ فائنینس سے ریلیٹڈ ہے، بینکنگ ہے آگے ساری. آپ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ ڈار صاحب کی کہیں جا کے ایڈوائزر بن سکیں گی انشاءاللہ. میں تو کبھی ڈار صاحب کی جگہ لینے جا کے ٹھیک ہے، ہمارے معاملات بہتر ہو، بڑی قرض پہ اور سود میں ڈوب. ماہین، اگلا خواب کیا ہے؟ اگلا خواب ہے کہ میں بہت اچھی ایسے بن جاؤں کہ میں آگے اور ٹی سی ایف کو سپورٹ کروں آگے جا کر. تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹی سی ایف میں جو بچے آتے ہیں وہ واقعی ڈیزرونگ ہیں؟ بہت ڈیزرونگ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں جو ٹی سی ایف میں ایڈمٹ ہو گیا اس کی لائف بن گئی ہے آگے جا کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے نا، مجھے جو کامیابیاں یہاں ملی اس پلیٹ فارم میں، اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنے سے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اگر میں وہاں رہتی تو مجھے مل پاتی. بہت زبردست. آپ کو کہاں اس جگہ سے، بلال بھی نے بہت اچھے سوال ان سے پوچھا، آپ کو کہاں پہ سب سے زیادہ چیلنجنگ لگا کہ یہاں تھوڑا مشکل ہو گیا ہے؟ پڑھائی کے لحاظ سے تو چیلنجنگ نہیں لگا، بٹ جب پیرنٹس کی طبیعت خراب رہتی تھی تو تھوڑا سا جو ہے مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا تھا. تو میرے خیال سے معاشی حالات اور پیرنٹس کی بیماری جو ہے سب سے بڑا چیلنج تھی اب تک. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ چیلنج جو ہے میں نے اب پورا کر لیا اور میں اسے آگے. وہ چیلنج آپ کے بڑے بہن بھائیوں نے آپ پہ اتنی وہ پڑھنی نہیں دے سکتی، انہوں نے سختی اپنے اوپر لے لی کہ جو سختی آپ نے. ماہین اور نعمان، میں آپ کو نا ایک مشورہ دے رہا ہوں بحیثیت باپ. اپنی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ نا، جس مرضی منزل پہ پہنچ جاؤ، اپنے برے دنوں کو کبھی نہ بھولنا. یہ جو برے دن ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو اپنی زمین کے ساتھ نا منسوب رکھتے ہیں. سب سے بڑا استاد ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا استاد ہوتے ہیں.
ان کو یاد رکھنا اور ہمیشہ ان تجربات کو اپنی زندگی کے دوسروں سے شیئر کرتے ہیں. لوگ جب کچھ اچھے بن جاتے ہیں نا تو اپنے برے دن کبھی کسی کے سامنے نہیں رکھتے. ہمیشہ سب سے پہلے برے دن رکھو تاکہ لوگوں کو امید اور آس ہو کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت سے لوگ جن کے ماں باپ نہیں ہیں, ایک ڈرائیور کی بچی NED میں کیوں پہنچے گی یہ نہیں سوچا جا سکتا, لیکن پہنچ سکتی ہے. یہ ملک سب کو ایکول اپرچونٹیز دیتا ہے. اس دفعہ تالی بجواؤ پاکستان کے لیے. اچھا, ایک اگر ہمیں کسی کو ریفر کرنا ہو اور ہم دیکھتے ہوں کہ بچے کچھ بہت لائک ہیں تو کیا پروسیجر ہے؟ چھوٹے بچے ہیں تو وہ کیا, اور کراچی میں اگر دیکھا جائے اوورآل کتنے اسکولز ہیں آپ کے TCF؟ کراچی میں صرف کوئی 250 سے زیادہ یونٹس ہیں ہمارے. اچھا, وہ نظر اس وجہ سے نہیں آتے کیونکہ وہ سبربس کے اندر ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے بیسک کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیلی گھر سے, کیونکہ ہم نے جتنے بھی اسکول بنائے وہ کمیونٹی کے ہارٹ میں بنائے تاکہ بچوں کو بہت زیادہ لمبا چلنا نہ پڑے اس کے لیے, اور اس سے انرولمنٹ گرتی بھی بہت زیادہ اگر دور ہوتے ہیں. سو اگر گھر سے قریب ہیں ان کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں, جسٹ ہیو ٹو واک ان ٹو دا اسکول اور پرنسپل صاحبہ سے ملیں. اور پرنسپل صاحبہ اگر KG کا ہے اور کلاس میں جگہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کے توسط سے لوگ یہاں پہ اعلان کر دوں کہ جن جن لوگوں کو, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کمال بچے, انٹیلیجنٹ بچے, لیکن لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اس اسکول میں یہ اچھی اتنی گروتھ ان کی نہیں ہو سکتی جیسے ماشاء اللہ سے ہمارے نعمان کی, ہمارے ماہین کی, ہمارے سے, کیونکہ ہمارے پاس ہماری فیملی کا حصہ بنے, انہوں نے ہمارے سے اپنی دکھ اور سکھ جہاں شیئر کرتے تو ہمارے اپنے بن جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی بچے ہم اپنے اور کمیونٹی کو دیں. ہم ایسے جتنے بچے دیں گے تو پاکستان کامیاب ہوگا, ورنہ تو ہم ابھی دوبارہ سے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس پتھر کے دور میں بلال بھی واپس جا رہے ہیں, موم بتی میں روٹیاں بن رہی ہیں, سحری بن رہی ہے. اس کی انتہا جو ہے وہ پاناما لیکس نہیں ہے, ہماری زندگی کی انتہا جو ہے وہ نعمان اور ماہین ہے. بالکل, یہ سچ ہے. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 2 لاکھ بچوں کا ابھی کیا کہتے ہیں زیر تعلیم ہے. ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ 15 لاکھ بچوں تک پہنچنے کا ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ تعلیم پہ جو ہے وہ زکوٰۃ لگتی ہے. تعلیم پہ زکوٰۃ جو ہے صدقہ جاریہ ہے, کیونکہ آپ جتنے زیادہ بچوں کو پڑھائیں گے وہ بچے جو ہیں آگے اس قابل ہوں گے کہ وہ زکوٰۃ دے سکیں. جملہ شامل کر دوں, تعلیم پہ صرف زکوٰۃ نہیں لگتی, یہ وہ زکوٰۃ ہے جو آپ کو اپنی قبر میں یاد آئے گی, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہر وہ عالم, وہ ہر وہ علم حاصل کرنے والا بچہ جو علم حاصل کر رہا ہے, آپ کے مرنے کے بعد جو آپ نے 1 دفعہ زکوٰۃ دی تھی یا 10 دفعہ دی تھی, وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ اس بچہ جو ہے وہ آپ کو اجر اور ثواب پہنچا رہا ہے. اور یہ اجر اور ثواب وہ ہے شاہ صاحب کہ جب آپ قبر میں چلے گئے تو آپ کی اولاد بھی آپ پہ کبھی درود پڑتی نہیں ہے کچھ بھی. یہ بچے جو نیکی کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, اس کا اجر اس کو مل رہا ہے جس نے سپورٹ کیا. بچوں کے دل میں ہو یا وہ obviously آپ جب آگے بڑھ جاتے ہیں نہیں ذہن میں ہوتا ہے, بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہاں کہاں سے ڈونیشنز آئی ہیں, لیکن وہ جو اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے. اللہ میاں کے پاس کوئی ساگ ڈار ہے, اللہ میاں کے تو اپنے اکاؤنٹنٹ بہت اچھے ہیں. لیکن ایک ادب کے ساتھ درخواست جاتے ہوئے میں کروں گا, سب لوگوں سے درخواست کروں گا, ہاتھ باندھ کے کروں گا, خدا کی قسم میں اپنے دل کی اتر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ جو ڈونیشن آپ TCF کو دیں گے وہ کس قدر کامیابی سے استعمال ہوگی, کس قدر کامیابی سے استعمال ہوگی. بہت سے دوست, بھائی بہن, مسلمان, غیر مسلمان جو پاکستان سے باہر ہیں وہ دیتے ہیں. کیا ہمیں اپنے بچوں کے لیے خود نہیں کرنا؟ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ان پہ خیرات, زکوٰۃ, ہدیہ کچھ نہیں لگتا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. ان پہ سب کچھ لگتا ہے. کتنی اچھی بات ہو کہ آپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ ہدیے کے پیسے, اس کے تحفے کے پیسے سے ان سے پڑھائیں. یہ وہ کام ہے جو میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اگر یہ نہ ہوا تو روز قیامت میرا گریبان پکڑیے گا, قبر میں یہ مال آپ کے کام آئے گا. بالکل بلال میں چاہتی ہوں ہم کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں ماہین اور نعمان کے لیے اور باقی سارے ان TCF کے بچوں کے لیے جو کہ چاہے جس مرضی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں لیکن محنت کر رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ کہ صرف 1250 روپے میں ایک بچہ اسکول جا سکتا ہے 1 مہینے کے لیے, تو اتنی زیادہ رقم نہیں ہے. لیکن اگر مہینے کو کوئی بچہ اسپانسر کرنا چاہیں تو 1250 روپے 1250 میں پر منتھ. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس میں سر اس کی یونیفارم اور سب آ جائے گا, کیونکہ آپ نے بولا تھا ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اچھا اس میں اس کی بکس بھی آ جائیں گی, اس میں بکس بھی, یہ ڈونیشن کی کیٹیگریز ہیں, بٹ جو کیٹیگری 1 کے جو بچے ہوتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں.
مجھے لگتا ہے ڈونیشن کا طریقہ 1250 نہیں ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے ایک وقت کی روٹی کھا لی باقی سب اللہ کے نام پہ دے دو. خدا کی قسم اللہ اس کو 70 گنا کر کے اسی ملک میں اسی سال آپ کو واپس نہ کرے تو پھر پوچھیے گا. میں ایک چھوٹی سی بات, جی مجھے جو ہے ٹی سی ایف کی ایک بات جو ہے بہت اچھی لگتی ہے, جو اس کا میں تھینک یو کرنا چاہوں گا. میں نے جو ہے شروع سے ٹی سی ایف سے پڑھا ہے, تو وہاں جانے کے بعد میں نے انٹرنیشنل بیکلوریٹ کیا تھا, جو کہ جس کا کریکولم ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے یہاں کے ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم سے. بٹ ایون دو وہ بہت ڈفرینٹ تھا, وہاں جانے کے بعد مجھے اتنی مشکلات نہیں ہوئی جتنا کہ میرے ساتھ جو گئے تھے پاکستانیوں نے ہوئی ہوگی شاید. کتنی اچھی بیس بنی تھی, کیونکہ ٹی سی ایف کا جو نصاب ہے وہ بہت ہی اس سے الائنڈ ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے بالکل بھی جو ہے اتنی مشکل نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ سے ٹی سی ایف سے پڑھنے کے بعد جو ہے یو ڈبلیو سی گریجویٹ ہونے کے بعد میں انشاءاللہ جو ہے رنگلنگ کالج یو ایس میں فلوریڈا میں ہے, وہاں میں 4 سال کی اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے جاؤں. نعمان جب تم یونائٹڈ نیشن کے چیئرمین بن جاؤ گے تو ہمیں پہچاننا, میرا نام بلال ہے اور میرا نام مدیحہ نقوی. ہم نے اسٹینڈنگ اوویشن دی تھی. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ ہمارے شو پر آئے. اور آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی آڈینس میں بیٹھے ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت ہیلپ ملی ہوگی, اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ اتنا پریشان نہیں ہوں گے جتنا وہ اسکولوں کی فیسیں سن کے اور پھر بھی بھر بھر کے پریشان ہے. بہت بہت شکریہ جی, پلیز آپ تشریف فرمائیے. میں اب ذرا کچن میں جانا بھی چاہوں گی, لیکن ابھی مجھے شیف فرحان نظر آ رہے ہیں تو میں ان کے پاس ضرور جاؤں گی. ابھی ہمیں ہماری دوسری بہت پیاری شیف بھی جوائن کرنے والی ہیں, روحا ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں میں چاہیے گا. رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے جتنے بھی یہاں پر حاضرین موجود ہیں, آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر بھی ہے, خوشیوں کا خزانہ آپ میں بانٹیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے فرسٹ اسٹیپ, واکیز, مرحبا, مولوی کوکنگ آئل, اتحاد نان, اسمارٹ کیچن مایونیز, سویا سپریم, الومین سالٹ لیمپ, مالٹا آئل, اور 2 واؤچرز بھی ہیں جی ہمارے پاس, پی کے میٹ اور وسٹرو کی. تو یہ جو واؤچرز ہیں اور جو گفٹس ہیں یہ آپ کو آپ لوگوں کی جگہوں پہ بیٹھے ہی مل جائیں گے. مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ آپ کی جگہ پہ ہی آئیں گے. میرے ہاتھ میں صرف یہ پیپر ہے, میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں جس پہ سب کے نام لکھے ہوئے. اور ابھی جو ہے وہ ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ چٹخاروں کے سما کی طرف. جی, اور ہمارے ساتھ کچن میں ہماری بہت ہی پیاری شیف سمیرا, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ شیف فرحانہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. شیف سمیرا ماشاءاللہ سے آپ جب بھی آتی ہیں نا تو ایک انتظار بھی ہوتا ہے کہ آج سمیرا کیسے کپڑے پہن کر آئیں گی, کیونکہ اتنا اچھا, ویسے بھی یو ویری ویل ڈریسڈ ماشاءاللہ سے, اللہ آپ کو زندگی دے. اچھا یہ بتائیں کھانے کی آج ہم ویل ڈریس اچھا کیسے بنا رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں آج ہم؟ آج 2 قسم کے پکوڑے بن رہے ہیں. ایک تو ہم بنائیں گے پیکے کی چکن پاپ کارن سے چکن پکوڑے. اچھا, پیکے کی چکن. آج ذرا اس کو ہم نے سکھانا ہے, اس کو کل ہم نے رخصت بھی کرنا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے اس نے چکن پاپ کارن کے چکن پکوڑے کیسے یہ بنائے. کبھی آسان ہے, اتنا کنوینینٹ ہے, پیکے کی ہر چیز ریڈی ہوتی ہے. یہ آپ گھر لائیں اور اس کے بیسن, تھوڑا سا ہرا دھنیا, پیاز, ہری مرچیں, یہ سب ملا کے مزے سے چٹپٹے پکوڑے بنا سکتے ہیں. زبردست. ایک ہم یہ بنا رہے ہیں, اور ایک یہ آپ اسپیگیٹی جو دیکھ رہی ہیں یہاں پہ رکھی ہوئی, اس سے ہم بنا رہے ہیں مزیدار پاستا پکوڑے. پاستا پکوڑے بھی بلال بھائی آج دعا کریں کہ ہمارے حصے میں آئیں اور یہ ہم کھائیں. جی ہم نے وہ بالکل کھائی تھی. اس کا شکریہ ہماری ٹیم کو کہ ہمیں پہنچا دیا. بیٹا جتنی میں نے آپ سے ڈانٹ سنی ہے میں تو خود دعا کو ہوں کہ اللہ کرے پاکستان. لیکن اس کے علاوہ جو یہ چیزیں بن رہی ہیں نا یہ بھی ہم تک پہنچے, اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. اچھا جی, جیتنے کی ایک الگ خوشی ہے, اور انڈیا پاکستان کے فائنل کی ایک الگ ہی ایکسائٹمنٹ ہے. اصل میں نا میرا ویو بھی بہت کلیئر ہے. جب میں وہاں بیٹھی ہوتی ہوں نا تو اوپر سے ایک تو مجھے ویسے جذباتی ہوئی ہوتی ہوں, اوپر سے بھی بلال بھی ہلکے سے نمک مرچ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور آج تو جیت جائے, پر انشاءاللہ پرسوں فائنل میں کیا ہوگا, جیتیں گے انشاءاللہ. بس جیتیں گے انشاءاللہ. انڈیا آگے نہ ہے کیونکہ پریشر کی گیم ہو جاتی ہے ان کی. اچھا پہلی چیز, ہاں پاستا پکوڑوں کے لیے ہمیں ہرا دھنیا چاہیے, کٹی لال مرچی, اور اس کو اور مزید مزہ دینے کے لیے ہم اس میں سویٹ کارن بھی ایڈ کریں گے. تو بہت مزے کے پاستا پکوڑے بنیں گے. اسپیگیٹی آپ نے بوائل کر کے رکھ لینی ہے تقریباً 1.5 کپ ہم اس میں بیسن ڈالیں گے. پیاز فائنلی چاپ کی بھی 2 ٹیبل اسپون, اتنی اچھی چاپ ہونی چاہیے. کارن فلاور 2 ٹیبل اسپون کارن فلاور. اس کو مزید کرسپی بنانے کے لیے ہری مرچی, کٹی ہوئی مرچی اور ہرا دھنیا.
नमक हस्बे ज़रूरत। ये हमारे मज़ेदार पास्ता पकोड़े की रेसिपी हो गई। ये कॉर्नफ्लावर, ठीक है। और ये देखें हमारे पीके की चिकन पॉपकॉर्न, ठीक है। इसी फिर स्पेगेटी के बगैर वाले बैटर में हम ये एक चिकन पॉपकॉर्न डिप करके और इसके चिकन पकोड़े बनाएंगे। टाइम है रोज़ा। शेफ फरहान, ये आप कुकर के साथ क्या कर रहे हैं? ये आज बहुत ही एक मज़ेदार सी डिश बना रहा हूँ मैं। अमेरिकन एक रेसिपी है। ये अमेरिकन को पता है कि पीछे रेसिपी बन गई है? बिल्कुल बिल्कुल पता है उन लोगों को। अच्छा, ये मैं बना रहा हूँ स्मोक पेपरिका। अच्छा, स्मोक पेपरिका, स्टेगनोफ। अच्छा ठीक है, स्मोक पेपरिका स्टेगनोफ बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ये इसमें चिकन में मैंने सॉल्ट लगा के रख दिया। इसमें मैं पेपरिका थोड़ा सा हार्ड चिली होती है इसके अंदर, ताकि ये थोड़ा स्मोकी फ्लेवर दे। ठीक है, इसको चिकन को पेपरिका के साथ मिक्स करके थोड़ी देर इसको लीव कर देंगे। ठीक है। वेजिटेबल्स में यूज कर रहा हूँ अनियन, कैप्सिकम, मशरूम्स और सीम की फली। ठीक है। उसके साथ मैं कॉर्न्स, शेफ भी यूज कर रही हैं और आज मैं भी कॉर्न्स यूज कर रहा हूँ। इसके एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और बहुत अच्छा कलर भी आता है। ओके, ठीक है। उसके साथ यूज कर रहा हूँ मैं क्रीम, विनेगर, गार्लिक, सॉल्ट। ठीक है ना। इसका सिंपल सा तरीका है, चिकन को आपने मैरिनेशन अगर 1 घंटा आधा घंटा पहले करें तो ज़्यादा मज़ेदार होता है, स्मोकी फ्लेवर आता है। उसके साथ सिर्फ ये सॉल्ट और पेपरिका डाल के और इसको स्टर फ्राई करेंगे। ठीक है। स्टर फ्राई करने के बाद चिकन को अलग से निकाल लेंगे। निकालने के बाद स्टर फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स को। ठीक है। वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करने के बाद इसको स्ट्रेगनॉफ सॉस बनाएंगे। ठीक है। सॉस बनेगा क्रीम, गार्लिक और सॉल्ट से। सही, ठीक है। स्ट्रेगनॉफ सॉस बनाने के बाद चिकन को स्ट्रेगनॉफ सॉस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मजेदार से, अरे भाई वाह, बस इसका इंतजार है। चलिए इससे भी काम कराएं जरा। अच्छा, ये आपने बना लिया बैटर? नहीं, पानी से। क्या चीजें आपने? बेसन मिक्स किया, कॉर्नफ्लावर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची, प्याज, भुट्टा, हरा धनिया, हरी मिर्च। ठीक है। अच्छा, आप क्या क्या बना लेती हैं और घर में क्या अम्मा अब्बा को सहरी में कुछ बना के खिलाती भी हो? हाँ, सहरी में हमारे यहाँ बनते हैं। नहीं, सहरी में बनते हैं हमारे यहाँ पराठे बनते हैं, उसके साथ कोई ना कोई सालन चाहिए होता है। और जो रात के सालन के खाने का मजा होता है वो बिल्कुल। और ये है कि बिरयानी होती है जब रात में कभी बनी होती है, तो हमारे यहाँ तो रमजानों में ना भुना भुना खाना बनता है, सूखा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी इफ्तारी होती है, उसके बाद आपको नहीं होता तो आप थोड़ा सा खा लेते हो। तो ये कि बनाती हूँ पराठे शराठे, लेकिन इफ्तारी भी बनाती हूँ। अच्छा, इफ्तारी में क्या क्या बनाती हैं? इफ्तारी में पकौड़े तो अम्मा बनाती है मेरी, लेकिन मैं माशाल्लाह से बहुत ज्यादा और बड़ा वाला काम करती हूँ, शरबत बनाती हूँ। अरे भाई, मैं सोच रही थी कौन सा काम आने वाला है, बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान में एक चीज खास तौर पे देखी गई है, जैसे अफ्तारी का नाम आता है तो सबसे पहले जो रेसिपी नेम है वो पकौड़े। बिल्कुल, समोसे से भी स्टार्ट नहीं होते, पकौड़े से हमारा दस्तरखान स्टार्ट। अभी तक पूरे रमजान में एक पकौड़ा भी नहीं खाया। हाँ, समोसे। अच्छा, आप ऐसे आम दिन में पकौड़े और समोसे खाओ तो वो मजा नहीं आता जो आपको रमजानों में मजा आता है। कुदरती एक है। अच्छा, और ये बस आप शरबत बनाती हैं? शरबत बड़ा काम करती और लगाती हैं? नहीं, मैं थोड़े से फ्रूट भी काट के रख देती हूँ। बस ये करती हूँ, बाकी माशाल्लाह मेरी अम्मी करती हैं सारा। वो कहती नहीं जब अपने घर जाना तब करना, अगर हाथ पाथ जल गया तो मुझे वहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो काम तो सब खैर आता ही है सारा। नहीं, लेकिन खाना तो ऑलरेडी वो सिखा चुकी है सारा। खाना तो मैं बना लेती हूँ, बिरयानी, कढ़ाई। बिरयानी सहरी में जैसे अक्सर ऐसा होता है कि दावत है, इफ्तार पार्टी, तो वो रखी हुई है, तो वो जब सुबह खाते हैं ना आप सहरी में, या वैसे सुबह खा रहे होते हैं, तो उसका जायका अलग होता है बिरयानी का। अच्छा, इसमें एक छोटी सी होता है नहीं होता? बात है क्या बात है? मैंने कभी भी नहीं, मैं पहले दिन से और आज भी कह रही हूँ कि मुझे चूरी की तलब हो रही। मैं हर इसे कहती हूँ चूरी गुड़ की। 5:30 बजे जिन खानों का आप जिक्र कर रही हैं ना, ये आपके गुनाहों में लिखा जाएगा। ये इस वक्त इन खानों का नाम नहीं लेना। मेरी अम्मी बेचारी, मुझे लगता है कि भिजवा देंगी लाहौर से कि हाय मेरी बेटी को इतनी क्रेविंग हो रही है इसकी कि मैंने सहरी में खानी है। और उन लोगों का भी नाम लेते जिन्होंने वादा किया और चूरी नहीं लेके आए। हजरात, आप मेरे बिल्कुल इस वक्त राइट में, एक्सट्रीम राइट पे एक शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मुंह छुपाया हुआ अपना। इन्होंने मेरे से वादा किया था, फिर हमने कहा मकई की रोटी की चूरी। बोला है ना, मैं लेकर आऊंगा, जिस दिन लेट आऊंगा ना उस दिन लेकर आऊंगा। जिस दिन बीवी ने कंफर्म किया, डे नहीं कंफर्म किया। ठीक है, नहीं सलमान भाई मुझे भी बता दीजिएगा। सही, आप वो जान हिसाब करना मेरा काम है, वो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। वरना बारिश भाई आपके साथ आपके घर जाएंगे। यहाँ पे जी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। चले जी, तब तक हमारा ये बनता है डिश आउट, आपको करके दिखाएंगे 7 बजे। तो एक आप लोग 1 घंटे के बाद
1 घंटे के बाद, और दुआ कीजिएगा पाकिस्तान मैच जीत जाए। जी मैं भी दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी दुआ करें। और आप देख रहे होंगे जावेद मियांदाद को इंशाल्लाह ताला इंतहाई जज्बाती अपने जुमलों के साथ। जावेद मियांदाद से ज्यादा जज्बाती क्रिकेट को और कोई नहीं देख सकता। जावेद मियांदाद होंगे और आप होंगे 1 घंटे के लिए, और वापस आएंगे 7 बजे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लजपाल नबी मेरे दर्दा दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दा दी दवा देना, जद वक्त नज़ारे दामन दी हवा देना, जद वक्त नज़ारे दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़दा, मैं जिक्र तेरा करदा, मैं नात तेरी पढ़दा, मैं जिक्र तेरा करदा, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। और दिल रोंदा है जांदे ने जद लोग मदीने नू, दिल रोंदा है जांदे ने जद लोग मदीने नू, हुण सानू भी या आका दरबार दिखा देना, हुण सानू भी या आका दरबार दिखा देना। और तहजीब निराली है, तहजीब मदीने की, तहजीब निराली है, तहजीब मदीने की, इंसान अनोखे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ चलो कोका कोला का, रूह अफ़ज़ा का, स्मार्ट केचप एंड मेयोनीज़ का, आबे दुबई का, पाक कोला का, डे फ्रेश का, मुगलिया का, और साथ में दिल पसंद का उन्होंने इतनी हमारे लिए ज़बरदस्त इफ्तारी का बंदोबस्त किया, और साथ में रुबाब कमल जी का भी, जो कि स्पेशली अभी अभी हमारे लिए जो इफ्तारी बना के लेकर आई हैं, तो हमने इनको रोक दिया कि अगर आई हैं तो रोज़ा इफ्तार होने वाला है, तो हमारे साथ इफ्तारी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। मिजाज ठीक है आपके बखैर? सो जो आज उतनी देर से जो क्रेविंग कर रहे थे ना, अल्लाह ने मुझे भिजवाया वो खाना और इनको वसीला बना दिया। माशाल्लाह, इनको वसीला बना दिया, इनको वसीला बना दिया। और इनके तवस्सुल से जो मैं मांग रही थी अल्लाह से कि रिज़्क़ तो रब ने देना है, तो रब की ज़ात है, रब के औसाफ हैं, तो मुझे पहुंच गया। लेकिन ये वसीला, आज जो हम बात करें, जो आज हमारा टॉपिक है, वो भी वसीले के हवाले से ही है। हम जब किसी से मांग रहे होते हैं, हम बड़े तेज़ होते हैं बिलाल भाई। हम किसी, जब फ़कीर हमारे पास आता है ना और साथ में देख लेता कि बाप बैठा है, माँ बैठे, बच्चा देखे है, उसको समझ आ जाती कि रिश्ता कर, वो उसी रिश्ते का सदका दे के मांगता है कि तुझे वास्ता, तो तेरे बाप का, अल्लाह तेरे बाप को लंबी उम्र दे। अब फ़कीर को देने को दिल ना करे, लेकिन बाप की वजह से दे दूंगी क्योंकि मुझे बाप अजीज है। यहाँ पे हज़रत अली करमल्लाह का ये कॉल है ना, ये हमेशा याद रखें। अल्लाह के ये वली कहते हैं, इमाम अली कहते हैं कि देने का बेहतरीन वक्त वो है जब आपके पास ना हो, और जब तुम्हारे पास शाह सवार भी मांगने आ जाए ना, तो खबरदार इनकार ना करना। अब आज का शाह सवार होगा कि आप पैदल जा रही हैं और एक पराठो वाला खड़ा होकर आपसे 100 रुपया मांगे, तो आपने जज नहीं करना कि ये आपने उसको दे देना है, क्योंकि उसने अल्लाह के नाम पे मांगा है आपसे। जो निस्बत और ताल्लुक उसने रखा है वो बहुत अहम है कि हम फैसला करें। हमारे बहुत खूबसूरत मेहमान हमेशा की तरह जामिन नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से, और इकबाल नक्शबंदी साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हजूर थोड़ा सा तजिया फरमाइएगा इस बात पे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो फ़िरौन के दरबार में जाना था उन्होंने, तो रास्ते में अल्लाह ताला से पूछते हैं, कहते हैं कि अल्लाह मैं तो जा रहा हूँ फ़िरौन के दरबार में, मेरे पीछे लोगों का, मेरे बीवी बच्चों का बनेगा क्या? वो कहाँ से खाएं पिएंगे? मैं तो फ़िरौन के हवाले हो जाऊँगा। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा अपने असा को इस पत्थर पर मार। मूसा ने पत्थर पर असा मारा, वो पत्थर खुला, उसमें से एक और पत्थर निकल आया। कहा इस पर भी असा मार, उस पर भी असा मारा, उसमें से एक और पत्थर निकल आया। तीसरी दफ़ा असा मारा तो उस पत्थर में से एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में सब्ज रंग का पत्ता था। अल्लाह कहते हैं मूसा मैं इन 3 मौतों में इस कीड़े को रिस्क पहुंचा सकता हूं, तो तेरे जो बीवी बच्चे हैं वो तो मेरी जमीन पे रहते हैं और मेरे नबी का खानदान है। क्या खुदा ये जो खुदा की तरफ से आना है ये हमें पता है, सब कुछ खुदा ताला करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हारी शारक से करीब हूँ। फिर खुदा कहता है कि ये रिस्क का तयन मैंने तुम्हारे मुकद्दर में लिख कर दे दिया। जब हम 40 दिन की अपनी माँ के पेट में थे खुदा ने हमारा रिस्क लिख दिया। जब जामिन भाई ये अल्लाह ताला ने लिख दिया तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम ये एक नई राह इख्तियार करें या एक नया रास्ता इख्तियार करें कि हम वसीले और वास्ते ढूंढते फिरें यहाँ तक जाने के लिए? खुदा ने तो वो लिख दिया, देने वाला वो, मांगने वाला मैं, तो दरमियान के वसीले और रास्ते क्यों ज़रूरी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
سورہ ملک کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں پروردگار نے اپنی قدرت کے اعلان کے بعد یہ کہا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے. علت کیا ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم اس سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. بہترین عمل کیا کہلائے گا؟ ایک ہوتا ہے کثرت عمل، ایک ہوتا ہے حسن عمل. کثرت عمل تو تکرار عمل سے حاصل ہو جاتی ہے، آپ زیادہ جو چیز کریں وہ کثرت عمل ہے، بار بار کریں. لیکن حسن عمل صرف خلوص عمل سے ہی حاصل ہوتی ہے، اس کا کثرت سے تعلق نہیں ہے. وہی وجہ ہے کہ زندگی بھر کی عبادت ایک طرف رہی مگر ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی. ایک ضربت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی. ٹھیک ہے. لِیَبْلُوَکُمْ، اللہ نے مقدم رزق لکھ دیا ہے ہمارے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، کسی بھی صورت میں ہمیں مل کر رہے گا. سوال یہ ہوتا ہے پروردگار عالم ہمیں نہیں معلوم کہ جو مقدر کا رزق ہے اس کے لیے ہم کتنے حلال و حرام اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں دن میں. کیا خدا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی تو مقدر کا رزق سامنے رکھ دیتا کہ اس کا وعدہ کیا ہوا اس سے زیادہ کے لیے کوشش کرو، تم اختیار میں تھا؟ جی بالکل. کہا کہ نہیں، یہ بھی چاہتے تو کر سکتے تھے، اس لیے نہیں کہا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی رضا کی خاطر بہترین عمل کے ذریعے سے اس مقدر کے اس کو بھی لینے والا کون ہے. صحیح. چاہتا سب کچھ کر سکتا تھا. اسی ایک مثال دیکھ لیجئے آپ کہ جب حضرت عیسیٰ جناب مریم کی آغوش میں موجود ہیں، بچہ بھی بھوکا ہے، ماں بھی بھوکی ہے، جو درخت تھا سوکھا ہوا درخت تھا، مگر اللہ نے اہتمام کیا کہ وہ سوکھے ہوئے درخت کو ہرا بھرا کر دیا، پھل لگا دیے، پھلوں کو پکا بھی دیا. جب پک کر تیار ہو گئے تو آواز دی اے مریم اب اس کو ہلاؤ تاکہ کھجوریں تمہاری آغوش میں آ جائیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم سب کچھ تو نے کر دیا تو یہ بھی کر دیتا. تو کہا کہ نہیں، جو کام مریم کا نہ تھا وہ میں نے کر دیا ہے، جو مریم کا ہے وہ مریم کرے. واہ واہ واہ. کوشش کرنا ہمارا کام ہے نا. اب اس کوشش کے لیے یہاں لفظ وسیلہ سے مراد ہم کیا لے لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں اردو ترجمہ کہ ذریعہ واسطہ. یہ ہے اردو ترجمہ. فرق اتنا سا ہے کہ ایک لفظ ذلیل ہے، ضلالت کے اردو میں معنی ہیں کمینگی کے، جی، مگر عربی میں معنی ہیں کمزوری کے. ٹھیک ہے. اسی طرح جہل عربی میں معنی ہے جذباتی ہو جانے کے، مگر اردو میں معنی ہے لا علم ہونے کے، جاہل مطلق کے. اسی طرح سے وسیلہ ہم سمجھتے ہیں کوئی ذریعہ ہو ہمیں ملے، نہیں، وسیلے کے معنی ہے قرب الہی حاصل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرو. بہترین. تو سر ہم یہ جو وسیلہ دیتے ہیں کسی کا بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیں یا اللہ کے نبی کے خاندان کا دیں، اور ہم یہ اکثریت کثرت سے دے رہے ہیں، تو کیا یہ وسیلہ دینا اور اس وسیلے سے دعا کرنا ٹھیک نہیں؟ پھر اگر قرب خداوند لینا ہے تو یہ وسیلہ بیچ میں ہم نے کیوں شامل کرنا ہے؟ اس لیے شامل کیا کہ یہ ہم نے شامل نہیں کیا، ہم سے پہلے تو خود اللہ نے شامل کیا ہے نا. وہ کیسے سر؟ وہ اس لیے کہ پروردگار عالم چاہتا تو براہ راست ہر آدمی سوتا الہام ہو جاتا اس کے ذہن کے اندر کہ میں تمہارا رب تم سے میں یہ کہہ رہا ہوں، آج تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. مگر جب اس اللہ نے کہا کہ میری صفات کو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے اپنی صفات کا تعارف کروایا ہے محمد عربی کے ذریعے سے، اس کی اولاد کے ذریعے سے. کوئی نہیں جانتا اللہ احسان کیسے کرتا ہے. اللہ راضی کہ کسی نے دیکھا اللہ رزق دیتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا نا کسی نے بھی. لیکن جب رسول خدا عرب کے اس جہالت کے ماحول میں لوگوں پر احسان کر رہے ہیں اور اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، صادق اور امین کا لقب حاصل کر رہے ہیں، تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ، جب یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے تو خدا اس کا خالق خود کیسا ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب ہم چھٹے امام کی ہم روایت پڑھتے ہیں تو چھٹے امام کا قول یہ ہے کہ اے میرے چاہنے والو تم ایسے بن جاؤ، اس لیے کہ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن تمہیں دیکھ کر لوگ ہمیں پہچانیں گے. اچھا صاحب آپ نے بات کی دعا کی، تو کیا جب حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا تو جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو کیا وہ دعا وسیلے کے بغیر تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خوبصورت بات کی ہے ہمارے ضامن عباس صاحب نے، جو دلائل کے ساتھ وسیلہ کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے. اچھا ٹاپک آپ کا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود اعلان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، اسی میں تم فلاح پا جاؤ گے.
फलाह वसीला तलाश करने में है। अब जैसे हजरत फरमा रहे थे वसीला जरिया कुर्ब खुदाबंदी है। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है वसीले से। वो वसीला बताइए क्या है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वसीला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, खुदा ताला ने, अंबिया ने और सहाबा किराम ने, शोहदा सालेहीन ने वसीले को अपनाया है। वसीला ये है कि अपनी तरफ किसी की तवज्जो मुखातिब करना या अल्लाह की रहमत की, ये रहमत खुदाबंदी जो है इसको भी उलमाए किराम ने वसीला करार दिया है। ये भी वसीला है, यानी इन्हीं वसीलों से, वास्तु से कुर्ब हासिल होता है खुदा ताला का। यानी दुआ, जैसे मदिया पूछ रही है दुआ के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज्जत, एक मिनट मुझे आप देंगे तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो आपके जहन गुमान में है। इदराक को खोलना मेरे बस में नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बिलाल भाई जो कुछ कहना चाहते हैं मैं उस मियार तक अपने आप को पहुँचा दूँ। कोशिश मेरी यही होती है। असल बात यह है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी वसीला तलाश करता है। वसीला तलाश करता है माँ का दूध पीने के लिए, तो वो क्या करता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है। उसका रोना चिल्लाना ये वो वसीला है। उसकी माँ उसे दूध पिला देती है, वो उस तक पहुंच जाता है। अब खुदा ताला चाहता तो कुन फयकून की शान का वो मालिक है, बगैर वसीले के पूरी दुनिया का वो निजाम चला सकता था, मगर ऐसा नहीं। उसने कुन फयकून की शान का मालिक तो है भी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसने अंबिया किराम को भेजा है। बल्कि खुद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटा दिया, बगैर बाप के दिया, मगर बीच में वसीला वास्ता किसको लाए? वो लाए हजरत जिब्रील अमीन को, कि जिब्रील तुम जाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, वो कुंवारी पाक मरियम, व नफख्तु फीहे का दम, मगर आमिना का जाया वो सबसे अफजल आया। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बाद जिब्रील ये वसीला है। मैं वापस आऊँ जरा, वक्फे पे जाना है, माफ़ी के साथ आपको मैंने रोका, छोटा सा वक्फा लेके वापस आते हैं। 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो जो मदीहा ने बात पूछी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो वो वसीला क्या था? वो उधार है बिलाल भी, वो उधार कड़ा है, ब्रेक आ गई, फर्ज किफाया है, ब्रेक है, ये फर्ज किफाया, ये पहले फर्ज किफाया मैं अदा कर दूं तो फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। और ये सवाल भी छोड़ के जा रहा हूँ कि जब हम किसी की निस्बत का, किसी के सदके का कहते हैं यार पाप परवरदिगार तो नबी के सदके में दे दे, तो क्या ये वसीला देना जायज है? ये वसीला जायज है, तफसील से बात करते हैं। रमजान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदी। ऑडियंस के पास भी सवाल उनके पास भी जाएंगे, उससे पहले बिलाल भाई मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। ये जो मैं अक्सरियत में बात कहता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब आसमानों में से अपनी लर्जिश की तौबा की तो आपने लफ्ज़ मोहम्मद देखा लिखा हुआ, तो उसके हवाले से आपने कहा कि अल्लाह ये चाहता है कि मैं ये करूँ, और आपने वो वसीला दिया। ये जो मैं हमेशा आपको, ये बिलाल भी पहले तो थैंक यू सो मच, आप मेरी बात तक पहुंच गए। ये मिल बात, ये मिल बात। इसका हवाला जो है वो 2 जगह से मिलता है। एक तो इल्हाम औलिया जो है, जिसमें कि रूमी और गजाली ये दोनों इसको हवाला दे रहे हैं, और दूसरा हवाला इसका जो है वो तारीख इब्न कसीर है, जिस पे ये मौरख ने लिखा है। हजरत तीसरा वफा किताब है, उसमें है माशाअल्लाह। चौथा हवाला इब्न माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है। इससे बढ़ मैं कुर्बान जाऊं आपके, कमाल कर दिया आपने। हम सिर्फ मुफ्ती फतवे नहीं हैं, हम तकवे वाले लोग। वाह 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 वाह। फतवे से काम जहां नहीं चलता, तकवे से वहां चल जाता। कुर्बान जाइए। हजरत वसीले का पता ही तकवे से चलता है। सुभान अल्लाह। अगर तकवा होगा तो वसीला आसान हो जाता है। वाह वाह। तो हजरत ये जो आपने कहा कि ये वास्ता दे के रसूल का, हम तो बहुत और वास्ते देते हैं, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हम तो उनके भी वास्ते देते हैं। हमें लगता है कि दुआ आसान हो जाती है। आपके अब बहुत से दोस्त ऐसा कहते हैं कि ये बिल्कुल जायज नहीं है, खुदा से डायरेक्ट मांगना चाहिए। जायज है, बिल्कुल जायज है। इसमें अरबो अजम के उलमा का इत्तेफाक है, इजमाए उम्मत है। वसीला औलिया, सालेहीन, शोहदा, पंचतन पाक
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں بلال بھائی تو حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دیا کرتے تھے اور بارشیں مانگتے، قحط ہو جاتی تو لوگ سارے جمع ہو کر گئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ آئیں، آپ بنی ہاشم میں سے ہیں، آپ یہ ہمارے لیے جلیل القدر ہیں، آپ حرم کے اندر دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا سب لوگ جمع ہو جاؤ، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر میں لپیٹ کے لے حرم کعبہ کے اندر آ کے سلا دیا اور دعا فرما رہے پروردگار عالم یہ جو گورے گورے رخسار والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بچپن بے مثال ہے، میں ان کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں، مولا بارش عطا کر دے۔ جو صاحب معجزہ یہ پیغمبر ہے، جو یہ میرا بھتیجا در یتیم محمد ہے، اس کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ابھی دعا کے ہاتھ ابو طالب کی ریش مبارک پر نہیں پھرے تھے، واپس نہیں ہٹے تو اتنی بارش برسی، لوگ حیران رہ گئے، کہے کس کا واسطہ دیا؟ فرمایا اسی کا واسطہ دے رہا ہوں جس کا ہمارے ابا آدم علیہ السلام نے واسطہ دیا تھا۔ وہاں کی خطا معاف ہوتی ہے۔ دیکھیں بڑوں کی جو خطا ہوتی ہے بلال بھائی وہ چھوٹوں کے لیے عطا بن جاتی ہے۔ بڑے خطا کرتے ہیں، چھوٹوں کے لیے عطا بنتی ہے۔ ارے خطا تو تمہارا ابا کر رہا ہے، جب تم دعا مانگو تو اسی کو وسیلہ بناؤ نا۔ کیا نوح علیہ السلام نے وسیلہ نہیں بنایا؟ پتہ چلتا ہے وسیلہ بنایا تو کنارے پہ لگ گئی۔ تو کیا آدم علیہ السلام نے وسیلہ نہیں بنایا؟ خطا معاف ہو گئی کہ کنہوں نے وسیلہ نہیں بنایا؟ بغیر وسیلے کے تو انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر قبر تک کام چلتا ہی نہیں ہے۔ یہی سوال جی بیٹا آڈینس میں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم اپنے والدین کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ حضرت جی والدین کا وسیلہ تو یعنی جو چند عظیم وسیلے ہیں ان وسیلوں میں شمار کیا گیا ہے، اور یہاں تک ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا جی، اور ماں باپ کا وسیلہ دینا ان یعنی چند عظیم وسیلوں میں سے ہے کہ جیسے کہ اہل بیت اطہار محمد والے محمد ہیں، ان کے بعد جو رتبہ آتا ہے پھر ماں باپ کا رتبہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال یہ ہے جب ایک شخص بہت مقروض ہو چکا، پریشانی میں شکار ہو چکا تو بارگاہ رسالت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں آیا ہوں اپنی پریشانی بیان کے، کہا میرے پاس کس لیے آیا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے حق میں دعا کریں۔ تو رسول خدا نے بجائے براہ راست اس کی دعا دینے کے کہا کہ یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ نہیں، نہ ماں نہ باپ۔ کہا کہ ماں باپ کی قبروں کا نشان معلوم ہے؟ کہا کہ جب دفنا کیا آج تک گیا نہیں کبھی پلٹ کر۔ کہا کہ نہیں، اس قبرستان میں جا وہ تو معلوم ہے؟ کہا وہاں جا کے فرضی قبریں بنا اور نشانی قبروں کی بنا کر اپنے ان ماں باپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کر۔ دو لکیریں تھیں، چاہتے نبی پاک چاہتے تو خود بھی دعا کر سکتے تھے نا، خدا کی نبی سے زیادہ شفاعت کسی قبول ہوگی؟ مجیب الدعوات، لیکن نبی بتانا یہ تھا، اور کہا یہ روایت پر مکمل یہاں ہوتی ہے کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ جتنی جلدی تیرے ماں باپ تیرے حق میں دعا کر دیں گے اس آخرت میں رہتے ہوئے، ہم سے پہلے تیرے ماں باپ کی دعا تیرے حق میں قبول کرے گا پروردگار۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر ایک دوسری روایت ابن ماجہ کی ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کندھا دیا، جنت البقیع میں لے کے گئے، صحابہ کرام ساتھ حضور نے خود قبر کھودنے کے بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم رحمت اللہ عالمین آقا و مولا قبر کے اندر خود اترے، حضور لیٹ گئے اور فرمانے لگے وَبِحَقِّ نَبِيِّ کا الْأَنْبِيَاءُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگار عالم میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ خدا کا نبی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اے محمد مجھے تیرے رب کی قسم، محمد تیرے اللہ کہہ رہے ہیں اے محمد مجھے تیرے رب کی قسم، کیا محبت ہے، کہ میرے مولا تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو نبی کون ہے؟ یہی نبی ہے جن کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جن کو خاتم النبیین کہتے ہیں، جس کو مزمل و مدثر کہتے ہیں، یہی رسول خدا ہے۔ اور جب دعا فرمائی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کی میت کو یعنی لاش مبارک کو خود اپنے رحمت برے ہاتھوں میں اتارا اور فرمایا مولا تجھے موت نہیں آتی، تو ہی حی و قیوم ہے،
तू ही जिंदा है। मौला मेरी चच्ची अम्मा को यानी फातिमा बिन्त असद को बख्श दे। मेरा ईमान ये कहता है आमिना के लाल जब दुआ फरमाते हैं तो मांगने वाले तभी है जब कबूल हो जाती है। वाह वाह वाह। अगला सवाल जी, बिस्मिल्लाह जी, फरमाइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं तुम्हारी शहर अक्स से भी ज्यादा करीब हूँ, तो फिर हम क्यों उसे पाने की खुद कोशिश नहीं करते? क्या इसके लिए भी वसीला जरूरी है? ये उलमा इकराम इसका जवाब देंगे। अल्लाह ताला ने जो फरमाया है ये मेरे और आप तक पहुंचा जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। तो आप जिसने मुझ तक ये पैगाम पहुंचाया मैं उसको निकाल रहा हूं और सिर्फ उसकी बात को इख्तियार कर रहा हूं। ये मेरे ख्याल में सवाल के अंदर खुद भी एक जवाब है। मिन हब्लिल वरीद, वो शाहर से ज्यादा करीब है। बेशक बेशक। मगर वो खुद तो कह रहा है कि आमन ईमान वालों अल्लाह से डरो, वसीला तलाश करो। मुझे पानी पीना है, मैं चाहूंगा मौला मुझे पानी दे, तो अल्लाह ये नहीं फरमाता कि मुझसे मांग लेता, मैं तुम्हारी शाहर से भी ज्यादा करीब हूं। तो कैसे पीना है? क्या मुंह खोल के आसमान की तरफ मुंह खोल के खड़े रहे, बारिश आएगी, बूंद का एक कतरा आएगा, पानी? फरमाया नहीं, कुआं खोदो, पानी निकलेगा, मेहनत करो, कोशिश करो, पानी देने वाला रब है। ये कुआं, ये मोटर, ये सारा ये सबब है, ये असबाब, ये वसीला है। इसी का नाम है कि मैं करीब हूं, मगर मांगो जिस तरह अंबिया ने मांगा। हजरत उमर खत्ताब से बड़ा वसीले को मांगने वाला कोई नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। हजरत उमर खत्ताब के पास पूरा बाप बांधा हुआ है, उमर पे पूरा बाप बांधा हुआ सब गए। कहा कि आप दुआ फरमाइए बारिश के लिए। आपने कहा अब्बास चचा जिंदा हैं, आप उनके पास जाइए। हजरत अब्बास के पास गए। हजरत उमर खत्ताब कह रहे हैं हजरत अब्बास से, चचा आप अल्लाह से दुआ मांगिए क्योंकि आप नबी के करीबी रिश्तेदार हैं। वसीले का वसीला उमर खत्ताब जा रहे हैं, कोई और नहीं जा रहा, उमर खत्ताब जा रहे हैं। हजरत जब वसीले की दुआ मांगनी है तो एक तरतीब बताइए कि कौन सी तरतीब ऐसी कबूल हो जो इतनी मकबूल हो कि अल्लाह ताला उसको सुन ले और मान ले। देखिए इमाम शाफी का जो बेहतरीन कौल है कि लम युसल्ली ला सलात लहु लम सल्ला अलैकुम, नमाज जो पहली इबादत है उसके लिए इमाम शाफी ने शर्त क्या करार दे दी कि ए मोहम्मद वाले मोहम्मद जो तुम पर दुरूद नहीं भेजेगा मेरी नमाज में, उसकी मैं नमाज ही कबूल, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये जो दुरूद वाले मोहम्मद है हर वजीफे में, हर दुआ में, हर आदमी इसका मोतक़िद है, इस पर तो कोई इनकार नहीं है ना दुरूद वाले मोहम्मद से, कि अगर अव्वल में भी इसको पढ़ लिया जाए और आखिर में भी इसको पढ़ लिया जाए तो अव्वल भी खुदा ने कबूल करना है, आखिर भी कबूल करना है, जो दरमियान मांगा जाएगा वो कैसे छोड़ देगा अल्लाह ताला। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन वसीला, सबसे बेहतरीन दुआ, सबसे बेहतरीन वजीफा खुद दुरूद वाले मोहम्मद है। दुरूद वाले मोहम्मद से यहाँ से दुआ का आगाज करें और उसके बाद फिर देखें कि कुर्ब इलाही में खुदा के करीब तरीन हस्तियाँ कौन कौन हैं। वाह, ठीक है, जो जितना खुदा के करीब है और खुदा के करीब कौन कितना है, और काबा कौसैन से ज्यादा करीब, अब कितना करीब हुआ इस कुर्बत को नहीं बताया गया। वाह, शब मेराज कितना करीब हुआ में रखा गया। तो जो जितना करीब है उसके वसीले से, उसकी औलाद के वसीले से दुआ मांगी जाएगी। तो एक जुमला इसमें शामिल करूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के नबी जिब्राइल से कहते हैं जिब्राइल दुनिया वालों को तो मेरा फायदा हुआ, मुझे ये बताओ आसमान वालों को मेरा फायदा हुआ? कहा या रसूल अल्लाह जब आपने जाहिरी हालत अपनी दुनिया में नहीं की थी आसमान के फरिश्ते खुदा की हैबत से डरते थे, जब आप दुनिया में आ गए फरिश्तों को हौसला हो गया कि अब नबी जमीन पर है, खुदा हमारे साथ आसमान पे आसानी करेगा। ये वसीला सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा, ये वसीला जो है ये वहाँ भी चल रहा है। खुद रहमतुल्लिल आलमीन, वाह वाह, वो खुद रहमतुल्लिल आलमीन ने बड़ा खतरा था जिब्रील अमीन को, बड़े बड़े बर्बाद हुए देखे, बड़े बड़े सैयदुल मलाइका जो सरदार है उनका पढ़ाने वाला मुअल्लिमुल मलाइका वो बर्बाद हो गया, अब उसका ईमान जाता रहा, हालत कुफ्र तक चला गया। जिब्रील अमीन सोचते क्या बनेगा, जब हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन का जिक्र आया, आका मुझे यकीन हो गया है मैं नहीं बर्बाद होऊंगा, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन का सिक्का वसीला जमीन पे भी चलता है, लामकान और अल्लाह मकान में भी चलता है। हजरत बहुत शुक्रिया, मैं एक बात कहूंगा फिर एक वक्त था जब मदीने में मेरा मोहम्मद बैठा है और टेक लगाई हुई है लकड़ी के एक तख्त के साथ, और एक सहाबिया आई और कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास एक बहुत अच्छा लकड़ी का बनाने वाला कारपेंटर है, अगर कहिए तो मैं आपको मिंबर बनवा दूं। कहा बनवा दो। वो जब मिंबर बनवा के आई, वो हबशा से थी, जब वो मिंबर बनवा कर आई तो वहां मिंबर रखा और उस लकड़ी के टुकड़े को वहां से उठाया, लकड़ी के टुकड़े से हदीस है
چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی. لوگوں نے کہا, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ لکڑی میں سے آوازیں. کہا یہ میری باتیں سنتی تھی, اب رو رہی ہے کہ یہ میرا ذکر کیسے سنے گی. اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں کیا. آج بھی وہ جگہ اور وہ کالم موجود ہے مدینہ میں جس کے نیچے اس کو دفن کیا گیا. اگر لکڑی سنتی ہے میری محمد کی آواز تو حضور میرا محمد تو اس لکڑی کا وسیلہ ہے. سبحان اللہ. میں تو ایک زندہ امتی ہوں, کائنات کا وسیلہ ہے. وہ کائنات کا جہاں تک بات ختم نہیں ہوئی, ہدایہ بن نہایہ کے اندر آتا ہے اس کو قیامت کے دن جنت ملے گی. حضور نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. اگر محبت رسول قرب خداوندی چاہتے ہیں تو پھر زبان بھی مل جاتی ہے, رونے کا انداز بھی آ جاتا ہے, روح بھی آ جاتی ہے. بے جان لکڑی کے اندر حضور کے فیضان سے جان آ جاتی ہے. ہم تو پھر بھی غلام. اللہ اکبر. اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ رات کو 2:05 میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور یہ رات خاص ہے, اور یہ رات بہت خاص ہے, اور میرے پاس ورڈز نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.